الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین ثم آمین۔ سورہ النساء آیت نمبر 100 تک ہم کر چکے ہیں اور آج آیت نمبر 101 سے کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، اور جب ضربتم چلو پھرو تم، فی الارض زمین میں، اور جب تم زمین میں چلو پھرو، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، پس نہیں ہے اوپر تمہارے کوئی گناہ، أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، یہ کہ تم نماز میں تقصیر کر دو، کمی کر دو۔ ان خفتم، اگر ڈرو تم، ان یفتنکم الذین کافروا، یہ کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے وہ تمہیں فتنے میں ڈال دیں گے۔ ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، بے شک کافر تو تمہارے لیے کھلے دشمن ہیں، دشمنی پر اترے ہوئے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں قصر نماز کا حکم دے رہے ہیں، اور اگر ہم دیکھیں تو اس سے پچھلے جو ہم نے رکوعات یا آیات پڑھی تھی تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں وہ ایک وہ سین دکھایا تھا، ایک نظارہ کروایا تھا جس کے اندر وہ لوگ جو غیر مسلم سرزمین پر رہ رہے تھے اور ایمان لانے کے باوجود ہجرت نہیں کر رہے تھے، تو فرشتے ان کی جان کنی کے وقت جب آئے تو ان کو پوچھتے ہیں کہ کیا زمین میں تم اللہ کی جگہ وسیع نہیں تھی کہ تم ہجرت کر لیتے؟ تو جب ایمان لاتا ہے مومن تو اس کو ہجرت بھی کرنا ہے اور جہاد بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے حوالے سے ہمیں کیا سمجھایا اور بتایا تھا کہ مجاہد کون ہے کہ جو اپنے وہ من جاہد فی نفسہ من طاعت اللہ، کہ اللہ کی اطاعت میں اپنے نفس کے ساتھ کنٹینیوس جہاد کر رہا ہے، مجاہدہ کر رہا ہے، کوششیں کر رہا ہے، اپنی غلط عادتیں نکال کے اچھی عادتیں لانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو جب ایمان لانے کے بعد گویا جہاد تو ہر حال میں کرنا ہی کرنا ہے سب نے۔ ایک جہاد وہ ہے جو مختلف قسم کے جہاد ہے نا، تو اصل جہاد کیا ہے جو ہمیں کنٹینیوسلی اپنے نفس کے ساتھ کرنا ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے، کہ غلط عادتیں نکال کے صحیح عادتیں لانا۔ لیکن جب صرف وہی تو نہیں کرنا، اس کے بعد اس کو یہ بھی کرنا ہے کہ وہ مجاہد کے بعد مہاجر بھی بنے گا، اس کو ہجرتیں بھی کرنی ہوں گی، اور ہجرت الی الارض کی بات ہم نے پڑھی تھی، اور اس کے ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا تھا ہجرت ٹیمپرری عارضی ہجرتیں بھی ہیں، اور ہر وہ چیز بھی ہجرت ہے کہ غلط عادتوں کو چھوڑ کے جب صحیح عادتوں کی طرف آیا جاتا ہے۔ تو آپ نے یہ بھی اس کے لیے فرمایا تھا کہ المہاجر من ہاجر من الخطایا والذنوب، کہ مہاجر کون ہے؟ جو اپنی خطائیں اور اپنی گناہوں کو ترک کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے۔ تو جب مجاہد بھی بنے گا، مہاجر بھی بنے گا، ہجرت الی الارض بھی کرنا پڑے گا، کئی دفعہ صرف اپنی خطاؤں کو اور گناہوں کو ہی نہیں چھوڑنا۔ جب ایک جگہ پہ رہ کے خطاؤں اور گناہوں کو چھوڑنا محال ہو جائے اور نہ کر سکیں، جیسے آپ کسی نان اسلامک اسٹیٹ یا سرزمین پر رہتے ہیں، یا جیسے کہ میں نے آپ کو ایک واقعہ سنایا کہ جب بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کر دیے، اور اب اس کو ہوا کہ میں کنورٹ ہو جاؤں، میں دوسری طرف چلا جاؤں تو پھر میرا کیا حال ہوگا، کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ کیا معاملہ کرے گا۔ تو راہب سے پوچھا، تو شخص سے پوچھا تو اس نے اس کو کہا کہ کچھ نہیں ہو سکتا، تم نے تو 99 قتل کر دیا، تمہاری بخشش نہیں ہو سکتی، لہٰذا اس نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ تو ایک اور راہب ملا، اس نے شخص کو کیا کہا تھا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم نیکی پر قائم ہو جاؤ تو پھر تم کیا کرو، اس جگہ کو چھوڑ دو، کیونکہ بد سے بدنام برا ہوتا ہے۔ تو کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جس علاقے میں آپ رہ رہے ہوتے ہیں وہاں پر آپ کو نیکی پر چلنا پھر مشکل ہو جاتا ہے، لوگ آپ کو غلط الفاظ سے، القابات سے پکاریں گے، تو آپ صحیح طرف جاتے ہوئے بھی لوگ وہی مذاق اڑانا شروع کر دیں گے نا کہ 900 چوہے کھا کے بلی اب حج کو چلی،
تو پھر لوگ کیا کرتے ہیں, ڈی موٹیویٹ ہوتے ہیں اس کی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, وہ جگہ ہی چھوڑ دو, تو اسی جگہ پہ چلے جاؤ جہاں پہ تمہارے لیے دین پہ چلنا آسان ہو جائے, جہاں کوئی تمہیں جانتا نہیں ہوگا, وہاں پہ نئے سرے سے اپنی زندگی شروع کرو. تو اب جب تم جاؤ گے اللہ کی راہ میں, ایک جگہ سے دوسری جگہ جاؤ گے, تو پھر کیا ہوگا؟ ظاہر ہے کہ تم سفر میں نکلو گے تو اب نمازوں کا کیا کرو گے؟ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہو, نمازوں کا کیا کرو گے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں پر مجاہدوں کے لیے, مہاجروں کے لیے خاص طور سے آسانی کا معاملہ کیا, اور ان کو یہ کہا کہ جب تم زمین میں چلو پھرو, دوڑ دھوپ کرو, یا تم تبلیغ کے لیے جا رہے ہو, یا تم اپنے تجارت کے لیے جا رہے ہو, یا تم اپنے آپ کی اصلاح کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل مکانی کر رہے ہو, تو کیا کرنا ہوگا؟ یہ تو نہیں ہوگا کہ تم ابھی نکلے اور ابھی تھوڑی دیر میں دوسری جگہ پہنچ جاؤ گے. ظاہر ہے زمینی سفر ہوتے تھے, ٹائم کنزیومنگ ہوتے تھے, بڑا ٹائم لگتا تھا ایک جگہ سے دوسری جگہ, ایک علاقے سے دوسری جگہ جانے میں, تو مختلف دنوں سے گزرنا پڑتا تھا. اب دن میں تو 5 نمازیں آتی, اب نمازوں کا کیا کرو گے؟ اور وہ حالات بھی ایسے نہیں تھے کہ آپ امان اور سکون ہو, وہاں پہ تو شب خون مارا کرتے تھے, لوگ قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے, اسی طرح تو ان کی گزر بسر ہوتی تھی. تو اب کیا کرو؟ کافر تو تمہیں فتنے میں ڈالیں گے, ایسی علاقوں میں رہو گے جہاں پہ ہر طرف کفر کا غلبہ ہے. اگر تم کسی ایسے نان اسلامک اسٹیٹ میں رہتے ہو اور تمہیں وہاں نماز کا ٹائم آ جاتا ہے, تم کبھی اپنے ایک شہر سے دوسرے شہر پہ گئے ہو, نمازوں کا ٹائم آ جائے گا, یا انگلینڈ میں ہی دیکھ لیجئے, آپ امریکہ میں ہی دیکھ لیجئے, آپ نے ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کرنا ہوتا ہے, نان اسلامک اسٹیٹ ہے, وہاں پہ آپ کیا کریں گے نمازوں کے لیے؟ اگر آپ اولی الاعلان کھڑے ہو کر باہر نماز پڑھیں گے یا کسی جگہ پر بھی, تو آپ کو نمازیں نہیں پڑھنی دی جاتی, وہاں پہ ناراض ہوتے ہیں لوگ. تو کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آسانیاں ہمیں عطا فرمائی ہیں. لیکن یہ دیکھ لیجیے گا, اللہ تعالیٰ نے اس میں کہہ دیا ان تقصروا من الصلاۃ, کہ تم اپنی نمازوں میں تقصیر کر لو, کمی کر لو, تھوڑی کر لو نماز. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو نمازیں تھی نا, وہ سفر اور ہجر میں پہلے صرف کم ہی نمازیں تھیں. چاہے سفر ہو, چاہے ہجر ہو, گھر میں رہ رہے ہو, اپنے علاقے میں رہ رہے ہو, یا مسافر ہو, آپ کو کم ہی نماز, یہ جو تقصیر والی بات آئی ہے نا کہ کمی کر دو, یہ پہلے کم ہی تھی. جو قصر نماز اب ہے نا, شروع میں مسلمانوں کے اوپر اتنی ہی آئی تھی, یہ بعد میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو بڑھایا گیا, کیونکہ آسانی کے لیے. پہلے کم آسانی کے لیے تھی. ہاں جی, ہاں, عادت پہلے تو عادت بھی نہیں تھی, جیسے بچوں کو ڈالتے تو جیسے عادت بھی نہیں تھی نماز پڑھنے کی, 2 نمازیں تھی, جیسے صبح اور شام کی عبادت تھی. لیکن پھر نمازیں جب 5 آئیں تو ان کو کیا کہہ دیا کہ وہ تھوڑی نماز پڑھیں, یعنی وہ 2 جو ابھی ہم پڑھیں گے کہ قصر نماز کتنی ہوتی ہے, تو اصل میں قصر ہی نماز آئی تھی. اس قصر نماز کو بعد میں سفر تک محدود کیا گیا اور ہجر میں اس کو بڑھا دیا گیا. سمجھ آئی؟ یہ ہجرت سے پہلے, ٹھیک ہے نا. تو باجماعت نماز کا حکم ایکچولی ہجرت کے بعد آیا تھا, ہجرت سے پہلے تو باجماعت نماز کا حکم بھی نہیں تھا, ٹھیک ہے نا. تو یہ تھا بیسیکلی. تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب جب تم زمین میں دوڑ دھوپ کرو گے, سفر کرنا پڑے گا, تم ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل مکانی کرنی پڑے گی, یا تجارت یا تبلیغ کے لیے, ظاہر ہے تو مجاہد مہاجر بن کے جب نکلو گے تو پھر تمہیں اپنی نمازوں کے ساتھ معاملہ کیا کرنا پڑے گا. کئی دفعہ آپ کو نان اسلامک اسٹیٹس میں بھی جانا پڑے گا تبلیغ کرنے کے لیے, رہنے کے لیے, تجارت کے لیے, علم حاصل کرنے کے لیے, کسی بھی پرپس کے لیے جانا پڑ سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ, تمہارے اوپر اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہوگی, ان تقصروا من الصلاۃ, یہ کہ تم نماز میں کمی کر لو, ٹھیک ہے. تو یہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے کہ تم نماز میں قصر کر لو, کمی کر لو. تو جو آیت کے آگے لکھا ہوا ہے کہ ان خفتم, اگر ڈرو تم, یعنی اگر تم اس چیز سے خوف کھاؤ گے کہ وہ جو کافر ہیں وہ تمہیں فتنے میں ڈالیں گے, ہے نا, کیونکہ کافر تو ہر جگہ تمہارے لیے کھلی دشمنی پر اترے ہوئے, تو کافر تمہیں فتنے میں ڈال سکتے ہیں. لہٰذا اللہ تعالیٰ کا یہ حکم آیا کہ تم کیا کرو, نمازوں میں کمی کر دو.
تو جب یہ آیت ہو گئی اور مسلمانوں کا غلبہ بھی ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ مکہ سے مدینہ تک جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حکومت قائم ہو گئی، تو اس صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پر تو یہ لکھا ہے کہ اگر ہم فتنے میں اگر ہمیں کافر ڈالیں گے تو وہ ہمیں اس چیز کا خوف ہو، لیکن اب تو ہمیں کسی چیز کا خوف نہیں، اب تو ہر طرف مسلمانوں کی حکومت ہے۔ تو یہ کون کہہ رہے تھے؟ یعلا بن امیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر سے پوچھا کہ جب مسلمانوں کی فتوحات ہو گئی اور اتنا زیادہ ٹائم زیادہ ہو گیا، تو انہوں نے پوچھا کہ یہ تو اس وقت آیا تھا، تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ اس بات پر میں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعجب کیا تھا، پوچھا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک صدقہ ہے، یہ ایک انعام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اللہ نے آپ یعنی آپ سب لوگوں کے اوپر کیا ہے، لہٰذا اس کا صدقہ قبول کر لو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آسانی ہے، ایک انعام ہے، اور اس کو قبول کرنا ہے، خواہ آپ کو کافر ستائیں یا نہ ستائیں۔ یعنی اگر اب ہم اسلامک اسٹیٹ میں بھی سفر کریں گے، کسی بھی وجہ سے کریں گے، مسافر کی حالت میں ہوں گے، تو ہم نے نماز کو قصر کرنا ہے، یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے جو ہمیں عطا کیا گیا، اس کو قبول کرنا ہے۔ یہ نہیں کہنا کہ نہیں جی میں تو جی اب اسلامک اسٹیٹ میں رہتی ہوں، میں تو پوری نماز پڑھوں گی، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے جب حکم دیا ہے تو اس کو قبول کرنا ضروری ہے۔ اور یہ تو میں کہوں گی کہ یہ تو ایک بد نصیبی کی بات ہے کہ اللہ ہمیں ایک چیز کا انعام دے رہا ہے، آسانی دے رہا ہے، اور ہم پھر بھی نہ کریں۔ اب کتنے دنوں پر قصر کیا جائے اور کتنے دن کی یا مسافت پر یا کتنی میل کی مسافت سے قصر شروع ہوگی؟ کب ہم کہیں گے کہ ہم مسافر ہیں اور ہم پر قصر لاگو ہوتی ہے؟ اس چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے نا۔ تو مختلف ائمہ کی مختلف آراء ہیں اس کے حوالے سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کچھ کیا کبھی کچھ کیا، تو اس حوالے سے آراء بھی مختلف ہوتی چلی گئی۔ لیکن ہم چونکہ حنفی مسلک کو زیادہ فالو کرتے ہیں، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ میں آپ کو مختلف آراء بتا دوں گی لوگوں کی کہ کیا تھی، امام شافعی کی، امام مالک کی، امام حنبل کی۔ زیادہ تر لوگوں نے جو ہے نا وہ کچھ لوگ کہتے ہیں، امام احمد کہتے تھے کہ 3 دن پر قصر ہوگا۔ اگر آپ کا 4 دن کا سٹے ہے نا کہیں پر، تو پھر آپ قصر نہیں کریں گے۔ 3 دن اگر سٹے کرنا ہے تو قصر کریں گے۔ امام مالک اور امام شافعی کہتے ہیں کہ اگر آپ نے 4 دن میں رکنا ہے کہیں پر اور 4 دن کے اندر اندر آپ واپس آ جائیں گے تو پھر آپ قصر کریں گے۔ 5 دن اگر آپ کا قیام ہو گیا تو پھر آپ قصر نہیں کریں گے۔ لیکن امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ جہاں اگر آپ 14 دن تک بھی سٹے کرنا چاہتے ہیں، آپ کا ارادہ ہے کہ آپ نے 14 دن وہاں پہ قیام کرنا ہے، تو آپ قصر کریں گے۔ لیکن اگر آپ 15ویں دن تک رکنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو پھر قصر نہیں کریں گے، پہلے دن سے ہی۔ اب یہ کب شروع ہوتی ہے؟ اب سم ٹائمز یہ بھی ہے کہ جی آج میں جا رہی ہوں شیخو پورا اور آج ہی میں نے واپس آنا ہے، تو کیا میں نے قصر کرنا ہے؟ تو اس کے حوالے سے بھی مختلف آراء ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ 1 دن کی مسافت پر قصر نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ اگر آپ 48 میل اپنے شہر سے نکل جائیں تو پھر قصر شروع ہو جاتی ہے، آپ مسافر ہیں، ٹھیک ہے۔ اور امام ابو حنیفہ کا ہے کہ 57 میلز تک اگر آپ چلے جاتے ہیں تو پھر آپ کا قصر شروع ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کا سفر اتنا ہے کہ جو کہ 3 دن اور 3 رات پیدل چلیں تو 57 مائلز بنتا ہے، اگر اتنا ہے تو پھر آپ قصر کر سکتے ہیں۔ لیکن سب سے زیادہ جو اوتھینٹک اور سب سے زیادہ کنوینئنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ اپنے شہری حدود سے باہر نکل جائیں، شہری حدود سے باہر نکل جائیں تو پھر آپ کے اوپر سفر کا اطلاق ہو جاتا ہے۔ ہاں جی، لاہور کی شہری حدود اب پتہ ہونی چاہیے کہ کہاں، جہاں ٹول پلازا ہوتا ہے وہ حدود ہوتی ہے، ہاں جی ٹھیک ہے۔ تو جہاں ٹول پلازاز ہیں وہ حدود ہے، وہ شہر کی حد ہے۔ تو اگر آپ شہری آبادی سے باہر نکل جاتے ہیں کہ آپ کی حد جو ہے وہ شہر کی ختم ہو گئی اور اب آپ جو ہے نا باہر نکلے تو وہ سفر کی کیفیت ہے اور آپ کے اوپر مسافرت کا اطلاق ہوتا ہے، آپ مسافر ہیں اور آپ قصر کریں گے۔ اگر مسافر اپنے آپ کو سفر کی حالت میں سمجھتا ہے کہ میں مسافر ہوں
مجھ پر سفر کی حالت ہے تو آپ اس پہ قصر کریں گے. اگر میں یہاں سے بازار جاتی ہوں اور میں کہتی ہوں کہ چونکہ میں مسافر ہوں تو میرے پر سفر, میں شہری آبادی سے باہر نہیں نکلی ہوں, میں انارکلی کی سائڈ تک بھی چلی جاؤں گی, میں اس طرف اندرون لاہور کی سائڈ پہ بھی چلی جاؤں گی, تو وہ شہری آبادی سے باہر نہیں نکلی. شہری آبادی سے باہر نکلنے پر سفر کا اطلاق ہوتا ہے. سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو؟ اب آپ لاہور سے جاتے ہیں شیخو پورہ اور اس کے بعد آپ جاتے ہیں گجرانوالہ, تو کیا ہے وہاں تو راستے بھر میں شہری آبادی ہی آبادی ہے. ہم تو اب کہہ ہی نہیں سکتے کہ جی آبادی ختم ہو گئی, تو پھر کیا کس کو اطلاع؟ دوسرا اپنی شہر کی تو حدود سے باہر نکل, اپنے شہر کی حد سے آپ باہر نکلتے ہیں تو آپ کے اوپر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب آپ خاص شاپنگ کرنے جائیں, خاص شاپنگ کرنے جائیں, شہر سے باہر نکلیں, ڈسٹینس بھی ہو گیا کیونکہ حد ہی اتنے لمٹ پر لگائی جاتی ہے, تو پھر آپ کے اوپر مسافرت کا اطلاق ہو جاتا ہے. سمجھ آ گئی؟ اب یہ قصر کتنی کرنی ہے, نماز کون سی ہے جس میں قصر ہوگا؟ آپ دیکھیں جو 4 فرض, صرف فرض میں قصر ہوتی ہے, صرف فرض کو قصر کیا جاتا ہے, سنت نفل میں قصر نہیں ہوتی. سنت نفل پڑھ سکتے ہیں, پوری پڑھ سکتے ہیں, چھوڑ بھی سکتے ہیں, اس میں کوئی سختی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی بھی اور نہیں بھی پڑھی, چھوڑی بھی, یعنی کہ دو جب ہم حج کے ہی اندر دیکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, جب ہم منا سے, جب ہم عرفات سے مزدلفہ آتے ہیں تو ہم 2 اذانیں دیتے ہیں, اور کیا ہوتا ہے, ان کو ملا کے نماز پڑھی جاتی ہے. اس میں پہلے 1 کے فرض پڑھے جاتے ہیں مغرب کے, اس کے بعد عشاء کے فرض پڑھے جاتے ہیں, 3 فرض پڑھے جاتے ہیں مغرب کے, اور اس کے بعد 2 فرض عشاء کے پڑھے جاتے ہیں. اس میں بیچ میں سنت کا ٹائم نہیں دیا جاتا, تو اس میں کیا کیا جاتا ہے, فرض پڑھے جاتے ہیں بس. اب آپ کے اوپر ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری میں نفل بھی پڑھا کرتے تھے, ٹھیک ہے نا, اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ نفل میں قیام کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ سواری میں بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں, لیکن فرض کے اندر قیام میں کھڑے ہونے کی سختی ہے, اور آپ کو اس میں لازمن جو ہے وہ قیام کے کھڑا ہونا چاہیے. وہ تو معذوری کی حالت میں تو نہیں ہے نا, عذر کی کیفیت میں تو ظاہر ہے وہ تو ایک علیحدہ مسئلہ ہے, لیکن نارملی جو کھڑا ہو سکتا ہے پھر اس نے کھڑے ہو کر ہی قیام کرنا ہے. اچھا نہیں نا, بتایا تو ہے کہ سنت اور نوافل میں قیام کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے, قیام میں فرض میں کھڑے ہونے کی ضرورت. ہاں جی, تو بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں, اگر آپ آتا ہی ہوگا, اگر آپ تھکے ہوئے ہیں تو کس میں, سواری میں, سنت میں, سواری میں, اپنے گھر میں نہیں, اپنے گھر میں تو پھر ثواب, بیٹھ کے نماز پڑھنے کا ثواب آدھا ہی ہے نا. ہاں, لیکن اگر آپ سفر میں ہیں اور آپ فرائض میں قصر کرتے ہیں تو فرائض کی قصر فرض میں ہوگی, 4 کو 2 کر دیا جاتا ہے, 4 کو 2 کر دیا جاتا ہے, اور 3 ہی رہتا ہے. اب آپ, ہاں جی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 کام ایسے ہیں جو کبھی نہیں چھوڑے, حضرت حفصہ فرماتی ہے نا, 4 کام ایسے ہیں جو کبھی نہیں چھوڑے, جن میں سے ایک عشرہ ذوالحجہ, اس کے بعد عاشورہ کا روزہ, پھر تیسرا جو ہے وہ یہ فجر کی 2 سنتیں, ہاں جی, فجر کی 2 سنتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں چھوڑی تھی. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی سنتیں کبھی نہیں چھوڑی تھی, تو پھر ہمیں بھی, چاہے ہم مسافر ہوں, ہم سفر کی حالت میں ہوں, یہ سنتیں لازماً پڑھنی, ٹھیک ہے, ہاں, چاہے ہم سفر ہی کی حالت میں کیوں نہ ہوں. تو کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ اگر تمہیں ان سنتوں کا اجر پتہ چل جائے تو تم منہ کے بھل گھسٹتے ہوئے آؤ, ٹھیک ہے نا. تو دنیا اور ما فیہا سے زیادہ محبوب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فجر کی 2 سنتیں. تو 2 فجر میں پھر آپ 2 سنت 2 فرض پڑھیں گے. ظہر میں کتنی نماز ہوگی؟ 2 فرض. عصر میں کتنی نماز ہوگی؟ 2 فرض. مغرب میں کتنی ہوگی؟ 3 فرض. اور عشاء میں کتنی ہوگی؟ 2 فرض. 2 فرض 2 فرض ہوں گے, ٹھیک ہے. باقی وتر تو وہ نماز ہے جو نفل نماز ہے, اور اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لازماً کیا. ہاں جی, اس کو مختلف ائمہ کے مختلف آراء ہیں. 3 امام اس کو واجب نہیں کہتے, امام مالک, امام شافعی, امام احمد بن حنبل,
اس کو واجب نہیں کہتے, یہ نفل کہتے ہیں. پڑھ لیں تو اچھا ہے, نہیں پڑھے تو کوئی بات نہیں, لیکن اگر پڑھیں تو اچھی بات ہے. لیکن امام ابو حنیفہ اس کو واجب کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کو فرض, چاہے سفر میں بھی ہو, اس کو فرض کے بعد پڑھنی ضروری ہے. ٹھیک ہے, تو نفل نماز ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. دن کی عبادت کا اختتام نبی صلی اللہ علیہ وسلم طاق عدد پہ کرتے تھے, تو اس وجہ سے واجب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید بھی کی کہ اگر نہیں اٹھ سکتے صبح کے وقت, جیسے حضرت ابو ہریرہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا کہ مجھ سے نہیں اٹھا جاتا صبح فجر کے وقت تہجد کے لیے, تو آپ میں پھر وتر کیا کیا کروں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ سونے سے پہلے پڑھ لیا. تو ہاں جی, لیکن پڑھا کرو, یعنی کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی, اس لیے اس کو کہتے ہیں, ائمہ کہتے ہیں کہ اس کو لازماً پڑھ لینا چاہیے. اگر آپ نہیں اس صبح کے وقت تہجد کے وقت پڑھنا چاہتے اس کو وتر کو, تو پھر کیا کہا گیا ہے کہ ہاں جی, جو عشاء کی نماز ہے 4 فرض سنت 4 فرض 2 سنت 2 نفل, یہ جو 2 نفل آتے ہیں نا, یہ بیسیکلی انہوں نے کس لیے رکھے, تہجد کی نیت کے رکھے, اور پھر 3 وتر, یہ نماز ہے. اور پھر اینڈ میں جو 2 نفل رکھے گئے وہ کس بات پر رکھے گئے کہ جو نماز میں کمی بیشی ہو گئی ہے تو وہ اس کو کمپنسیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو ہر نماز کے اندر جو اینڈ میں ہم نماز میں نفل پڑھتے ہیں وہ بیسیکلی اسی لیے پڑھتے ہیں کہ اس کو کمپنسیشن کر دی جائے کہ اگر ہماری فرائض میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اس سے کمپنسیٹ کرتے ہیں. تو اس لیے ہم وہ 2 نفل اینڈ میں پڑھتے ہیں. لیکن نماز کتنی ہے, فرض ہی نماز اصل نماز ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ سنتیں ایسی تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پڑھتے تھے, جن کو ہم سنتیں مؤکدہ کہتے ہیں, اور کچھ سنتیں ایسی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پڑھے نفل کبھی نہیں پڑھے, ان کو ہم سنتیں غیر مؤکدہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو نماز کے آپ کو انداز کا پتہ چل گیا نا کہ کیسے کیسے ہم نے کیا کیا چیز پڑھنی ہے اور کتنی چیز کی اہمیت ہے. تو فرض نماز میں صرف قصر کرنی ہے, باقی سنت مؤکدہ جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کرتے تھے, اور تو اس کو آپ پڑھ لیجیے. اگر آپ سفر میں بھی پڑھنا چاہتے, نہیں بھی پڑھنا چاہتے تو کوئی بات نہیں ہے, لیکن پڑھ لیتے ہیں تو ظاہر ہے اس کا اجر ہی ملنا ہے. ٹھیک ہے, ہاں جی, وتر کے لیے کہتے ہیں کہ 1 وتر, تو ایک اصل وتر کا مطلب ہوتا ہے طاق, ایک, ٹھیک ہے نا, اکیلا. ہاں جی, تو اب بیسیکلی تو یہ 1 ہے, اس کو آپ نے 2 کے ساتھ ملانا ہے, 4 کے ساتھ ملانا ہے, 6 کے ساتھ ملانا ہے. تو آپ کسی کے ساتھ بھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہمیں طریقہ ملتا تھا نا, وہ یہ ملتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب کتنے بھی ایون نمبر سے 1 کو ملا دیتے تھے, چاہے 6 کے بعد 1 کو ملا دیتے تھے, چاہے 4 کے بعد 1 کو ملا دیتے, چاہے 2 کے بعد 1 کو ملا دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح سے اس کو ادا کیا ہے. ٹھیک ہے نا, تو اس لیے بیسیکلی یہ ایک ہی ہے, نفل یہ ایک ہی ہے, لیکن اس کو ملا کے ہی پڑھا جاتا ہے. نہیں, کوئی ایسی بات نہیں, نہیں نہیں, ایسی کوئی بات نہیں کہ ہاں جی ایسی صرف فرض میں قصر ہے. سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو؟ تہجد کے وقت آنکھ نہیں کھلی اور آپ نے وتر نہیں پڑھے تھے تو آپ کیا کریں؟ تو دونوں باتیں آتی ہیں. اگر آپ کو دل چاہتا ہے کہ آپ پڑھنا چاہتی ہیں کہ وہ آپ کے مس ہو گئے ہیں تو آپ پڑھ لیجئے, اس کے بعد ادا کر لیجئے فجر کی نماز پڑھنے کے. نہیں, پہلے نہیں, بعد میں. کب؟ اشراق کے بعد. ٹھیک ہے نا, ہاں, سورج نکلنے کے بعد, اشراق کے بعد. جی, اور جب ہم وتر پڑھیں گے, نہیں ہم وتر ہی کہیں گے, ضرورت نہیں ہے نا, کچھ بھی نہیں کہیں گے. نیت میں الفاظ بولنے ضروری نہیں ہوتے, ہم نے پڑھا ہے نا نماز نبی میں کہ نیت کے لیے الفاظ بولنا ضروری نہیں ہوتے. جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سفر میں ہمیں انعام دیا اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ سفر میں افطار روزے سے بہتر ہے. اگر آپ مسافر ہیں تو کیا کریں, افطار کر لیں, روزہ کھول لیجئے. روزہ رکھنا مسافر کے لیے بہتر نہیں پسند کیا گیا, بلکہ کھول لینا پسند کیا گیا. اسی طرح سے اللہ نے جب آسانی دی ہے اور چھوٹ دی ہے تو اس کو اویل کرنا چاہیے.
ना नहीं, जैसे आप नफिल रोजा है, लेट्स सपोज अभी जैसे 10 मुहर्रम गुजरा और अगर कोई सफर में था तो उसको क्या करना चाहिए था? छोड़ना चाहिए था। बेशक बहुत अच्छे रोजे थे, लेकिन अगर आप मुसाफिर थे तो ये नफली रोजा था। सवाब तो मिलेगा, लेकिन अल्लाह ने क्या पसंद किया, नबी ने क्या पसंद किया कि सफर में इफ्तार रोजे से बेहतर। सिर्फ इसलिए छोड़ दो कि नबी ने इसको बेहतर कहा है, सुन्नत करके छोड़ दो, तो ये मेरा ख्याल है ज्यादा बेहतरी का मौजिब होगा। समझ आई है ना? हाँ जी। अच्छा बाकी वो चौथा काम भी करता अगर हम 4 फर्ज 2 सुन्नत 3 वतर पढ़े है। ठीक है। जी हाँ, इसमें कोई मुमानियत नहीं है, नमाज आपकी पूरी है। तो 4 सुन्नत पहले ईशा की नमाज में 4 फर्ज 2 सुन्नत और फर्ज है और 2 सुन्नत सुन्नतें मुअक्कदा हैं और 3 वितर वो वाजिब है, वो आप पढ़ लें, पूरी हो गई। ये आपकी नमाज हो गई। जोहर के बाद वाली 2 सुनते और मगरिब की 2 सुनते, मौक़दा 3 दफा। जी हाँ। जोहर किसकी? जोहर की चारों, जोहर की 4 भी और 2 भी, पहली भी मुअक्कदा है, बाद वाली भी मुअक्कदा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा असर की नमाज के बाद 2 नफिल पढ़े, तो सहाबी ने पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आप कौन सी नमाज पढ़ रहे हैं? क्योंकि असर के बाद तो कहते हैं ना कि जी नमाज सजदा नहीं करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने जो जोहर की 2 सुन्नतें नहीं पढ़ी थी, छोड़ दी थी फलां लोगों के आने की वजह से, तो वो आ गए थे, कोई गेस्ट आ गए थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, तो कहने लगे, आपने फरमाया कि वो मैं अब पढ़ रहा हूँ, हालांकि वो नफिल थे। सुन्नत इज नफिल, अदर देन फर्ज जो भी है वो क्या है? नफिल। चूंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे इसलिए सुन्नत बना दिया। तो सुन्नत वो वाली जोहर की जो 2 सुन्नत रह गई थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो कब पढ़ी? असर के बाद, लेकिन उनको पढ़ा जरूर। तो पढ़ सकते हैं आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। कहते कहते की बात नहीं हमने सुन करनी यहाँ पर, हमने वो करना है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। ये कहते कहते वाली बातें जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं ना, हम तो अपनी इस्लाम के लिए बैठे कि हमें सही एग्जैक्ट दीन पता चले। इतनी आसानी है हमारे लिए, कह कह के कलाम की जो है वो हमें मुसीबतों में डाल दिया है। तो फिर अगर हम वही बातें सुनते और करते रहेंगे तो फिर कुरान क्लास में इस्लाह कैसे होगी और समझने का आने का फायदा क्या होगा? चौथी बात आप बता दें जो अच्छा, उसके बाद ये था कि जब हम सफर में निकलते हैं तो सफर में एक और तरीका हमें सिखाया गया नबी कम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और वो क्या है? नमाज जमा बैनुस सलातैन। जमा बैनुस सलातैन का क्या मतलब है? 2 नमाजों को जमा कर लेना। तो ये भी एक आसानी का तरीका है जो हमारा दीन हमें सिखाता है। ये सिर्फ सफर में जमा करना नमाजों का नबी कम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सिखाते हुए नजर आते हैं कि जोहर और असर को जमा कर लिया जाए और मगरिब और इशा को जमा कर लिया जाए। और जिस तरह से अभी हम पढ़ेंगे आगे, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नमाज को अहले ईमान के ऊपर वक्त की पाबंदी के साथ लाजिम किया गया है। तो गोया वक्त की पाबंदी के साथ पढ़ना ज़रूरी है। अब जब जमा बैनुस सलातैन करना है तो उसके लिए जो सही अंदाज और तरीका ये है कि जब हम जोहर और असर को जमा करें तो जोहर का टाइम ख़त्म हो रहा हो और असर का टाइम शुरू हो रहा हो तो आप नब जमा कर लें। पहले जोहर की पढ़ें फिर असर की पढ़ लें। जोहर की पढ़ें क्योंकि जोहर का एंड हो रहा है और असर का शुरू हो रहा है, तो आपने जमा बैनुस सलातैन कर लिया, जोहर और असर जमा हो गए। इसी तरह से जब मगरिब और इशा जमा करनी है उसमें क्या करना है? उसमें भी आप मगरिब को इतना लेट कर लेंगे कि इशा का टाइम आ जाए तो पहले मगरिब अदा कर लें और फिर इशा को, हाँ जी, मगरिब को लेट करके और इशा के करीब करके, क्योंकि वक्त भी बढ़ जाए। इसी तरह जोहर भी, हाँ जी, हाँ जी, इसी तरह से करना है। अब अगर आप, जी हाँ, इसमें एक इस तरह से ये भी है कि अगर आप जोहर की नमाज को ऐसे टाइम पर पढ़ते हैं, जैसे अब जोहर का टाइम 12 बजे या 11:30 पौने 12 हो जाता है, अगर तो आप अगर उसको 1-1:30 बजे पढ़ते हैं
ایک 1:30 بجے پڑھ لیں. اگر آپ 1:30 بجے پڑھ لیتے ہیں تو اب آپ عصر کا ٹائم بھی کر سکتے ہیں اس کو ساتھ, کہ اس کو تھوڑا سا گیپ دے کے عصر بھی پڑھ لیں, اور آپ کو 2 نمازیں جمع ہو جائیں گی. پھر آپ کو ایک بہت بڑا گیپ پیریڈ مل جائے گا کہ آپ آرام سے ٹریول کر لیں, اور پھر کسی اور ڈیسٹینیشن پر پہنچیں تو وہاں پر دونوں نمازوں کو اگلی کو جمع کر لیں. ٹھیک ہے, ہاں جی, اول وہ جو وقت ہے بس وہ آپ چھوڑ دیں, اینڈ میں وہ کر لیں, اور دوسری کا اول وقت ہو جائے گا, ایک کا اینڈ اور دوسری کا. ہاں جی, اصل صحیح طریقہ جو ہے وہ یہی پڑتا ہے. ٹھیک ہے, کرنا ہی ہے نا نیکسٹ نماز. نہیں نہ اذان کا انتظار نہیں کرنا, اذان کہیں بھی نہیں آتی, نہیں اذان کہیں بھی نہیں آتی, اذان اس میں کہیں پہ بھی نہیں ہے, ٹائم ہے, وقت آ جائے. ٹھیک ہے, اذان تو با جماعت کے لیے ہوتی ہے, مسجد میں حاضری کے لیے ہوتی ہے. جب مرد ہوتے ہیں انہوں نے جماعت پڑھنی ہے. ایک اور بھی یہاں پہ مسئلے کو سمجھ لیجئے کہ جو مرد جماعت نماز پڑھنے اگر جاتے ہیں اور وہ مسافر ہیں, تو وہ مقتدی اگر امام کے پیچھے نماز پڑھے گا تو امام تو مقیم ہے نا, امام تو پوری نماز پڑھائے گا. آپ مسافر ہیں تو آپ کیسے پڑھیں گے پھر نماز؟ پوری امام کے پیچھے تو پوری پڑھی, آدھی پڑھ کے امام کے پیچھے پوری پڑھے, امام کے پیچھے پوری پڑھے. لیکن اس کے بعد 2 اثر کے بھی پڑھ سکتے ہیں. ہاں جی بالکل پڑھ سکتے ہیں. آپ نے جیسے ظہر کی پڑھی امام صاحب کے ساتھ, اور آپ ٹریولنگ میں ہیں اور آپ کو پتہ ہے آگے آپ نہیں رک سکیں گے, تو آپ نے ظہر امام صاحب کے پاس ساتھ پڑھ کر اور پھر اب آپ اپنی اثر پڑھ کے اور پھر آپ نکل سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا, کیونکہ عمومی طور پر مسجدوں میں لیٹ ہی نماز پڑھائی جاتی ہے. اثر کو قصر پڑھیں گے پھر, کیونکہ وہ اب آپ جماعت سے نہیں پڑھ رہے. ٹھیک ہو گیا, مجھے بھی بتائیں. اب آپ دیکھ لیں. یہ مکئی مولانا صاحب کہتے ہیں آپ کے سفر اور حضر میں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع بین الصلاۃ کی ہے. کبھی آپ کا ہو کہ وہ اس میں کوئی حرج نہیں, اگر کوئی نہیں بھی عذر تب بھی انہوں نے 2 اکٹھی پڑھنی ہے, ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء. اس میں بتائیں. ہاں جی, جو یہ بات کر رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر ہو یا حضر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع بین الصلاتین کی ہیں, اور اس کا ثبوت بھی ملتا ہے, اس کی بہت ساری روایات بھی ملتی ہیں, اور عمومی طور پر جو شیعہ حضرات ہیں وہ جمع بین الصلاتین انہی روایات کے اوپر کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عمل ہمیں اکثر اوقات پہ نظر نہیں آتا, اور ہمیں اگر یہی بات ہوتی تو پھر ہر نماز کے لیے وہ ایک طریقہ نہ سکھایا جاتا کہ حضرت جبرائیل آئے اور آ کے انہوں نے, ابھی میں آپ کو اگر حدیث پڑھ کے سناؤں تو آپ کو پتہ چلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 دن حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے. پہلے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اول اوقات میں آ کے نمازیں پڑھائیں, اور وہ سورج کے جو ہے نا پوزیشن کے حساب سے تھی, اور سایوں کے سائزز کے حساب سے تھی, وہ ٹائمنگز تھے. اور اس کے بعد جو نیکسٹ ڈے پڑھایا وہ بھی اسی حساب سے پڑھایا کہ سورج اتنا ہو جائے تو سایہ اتنا ہو جائے, اس پر آپ نے نمازیں پڑھائیں. تو پھر آپ نے فرمایا کہ ان 2 اوقات کے درمیان جو ہے نا وہ نمازوں کو ادا کیا جائے. تو جب علیحدہ ٹائمنگز بتا دی گئی, سکھا دی گئی, تو پھر یہ جواز نہیں پیدا ہوتا کہ خواہ مخواہ میں جو ہے نا وہ جمع کیا جائے, انلیس کی کوئی مجبوری ہو. بہت مجبور. ہاں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت مجبوری تھی, جیسے کہ اب دوسرا قصر نماز کوئی ملاتے ہیں تو قصر نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے کہ خندق, جب غزوہ خندق ہوئی تھی تو اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 نمازوں کو بھی جمع کر کے پڑھا تھا, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی کنڈیشن میں آ گئے تھے, ایسے فیز میں الجھ گئے تھے کہ نمازوں کی ادائیگی کا ان کو نہیں مل سکا تھا ٹائم. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری نمازوں کو جمع کیا, پہلے ظہر, پھر عصر, پھر مغرب, پھر عشاء, ساتھ ہی پھر ایک دم ادا کی انہوں نے. ٹھیک ہے نا. تو یہ تو عذر کی کیفیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام طریقوں کو سکھا دیا اور بتا دیا اور سمجھا دیا کہ جب اس طرح کے معاملات ہوں, جیسے کہ اب بادل اتنے زیادہ آئے ہوئے ہیں, آپ ٹائم کو نہیں کر پاتے کہ سورج کتنا بڑا سایہ ہوگا اور کس طرح سے ہوگا, تو اس میں کیا کرنا ہے, جمع کر لو. تو پھر وہ آسانی, قضا کی نیت نہیں ہو, کس کی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ دیکھیے ان کے اوپر ایک خاص ٹائم تھا, ایک خاص فیز تھا جب وہ ایسے الجھ گئے تھے اپنے کام میں. جیسے اب ڈاکٹر ہے, سرجن ہے, وہ سرجری کر رہا ہے, اب سرجری اس کی لمبی ہوتی جا رہی ہے, وہ 6 گھنٹے 8 گھنٹے, اس میں 3 نمازیں نکل گئی, اس کی ظہر بھی نکل گئی, عصر بھی نکل گئی, مغرب بھی, سردیاں تو دن تھے, عشاء کا ٹائم آ گیا. اب وہ کیا کرتا, وہ پیشنٹ کو چھوڑ کے اپنی نمازیں پڑھنے جاتا, وہ کیا کرتا,
वो गट्ठी करके नमाज अपनी पढ़ेगा, अदा करेगा। तो ये कुछ ऐसे केसेस हैं। कज़ा क्या, कज़ा में भी तो फर्ज पूरी पढ़नी है ना, कज़ा में तो फर्ज पूरे पढ़ने, कज़ा में कोई कसर तो नहीं है, फर्ज तो पूरे अदा करने हैं ना। जोहर के भी 4 फर्ज पढ़ने हैं, असल नियत की जो नियत करनी है तो बस अल्लाह ताला से, जिसकी मजबूरी है तो वो अल्लाह ताला से सोच के करेगा कि आज के दिन की जो जोहर पढ़ रहा हूँ अल्लाह ताला उसको कज़ा या अदा की नियत, कोई नियत दिल में है कि अल्लाह जो मेरी जोहर की नमाज थी मैं वो पढ़ रहा हूँ, अल्लाह जो असर की नमाज थी मैं वो पढ़ रहा हूँ, ठीक हो गया। अब कोई बड़ी मजबूरी है, कोई सफर में जा रहा है, वो कह रहे हैं कि वो नई गाड़ी रुकेगी, नहीं टाइम मिलेगा, हाँ जी। तो मैं 2 नमाजें इकट्ठी कर सकती हूँ जोहर असर की। जी हाँ, अगर कोई सफर में जा रहा है और पता है कि आपके ट्रैवलिंग में आप नहीं रुक सकती, आपका टाइम निकल जाएगा, तो इट्स बेटर कि आप पढ़ के चले जाएं। और अगर आप किसी ऐसी जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ गाड़ी रुक गई और टाइम आ गया, तो दोबारा अदा कर लें, आप दोबारा अदा कर लें, हो जाएगी। ठीक है। वो जो पहले अदा हो गई वो आपकी नफल हो जाएगी और बाद वाली जो है टाइम पर अदा हो जाएगी। तो अब बजाय इसके कि ना पढ़े या छूट जाए, इससे बेहतर है कि आप उसी वक्त दोनों जमा करके और निकल जाए अदा करके। समझ आ गई? हाँ, या अगर मगरिब का टाइम आ गया है और आपकी गाड़ी नहीं रुक सकती तो आप नियत कर लें कि मैं जमा बैनुल सलातैन करके और मैं एक ही टाइम पर दोनों को इशा और मगरिब को अदा कर लूंगी। समझ आ गई? तो अल्लाह ताला ने तो हमारे लिए इतनी आसानी दे दी कि अंदर शुरू मिना सलाती, कि आप तुम अपनी नमाजों में तकसीर कर लिया करो। आप देखिए, पढ़नी भी है, जरूरी भी है, छोड़ने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। कसर कर लो लेकिन छोड़ना नहीं। अल्लाह ताला ने हर तरह से हमें यहाँ पर समझा दिया है, सहूलत दी है और सहूलत को अपनाने का भी अंदाज़ो तरीका सिखाया। अब जब निकलोगे, दौड़ धूप करने के लिए निकलोगे, तिजारत के लिए निकलोगे, इल्म हासिल करने, तबलीग के लिए निकलोगे, लेकिन कई दफ़ा तुम्हें जिहाद के लिए भी तो निकलना पड़ेगा ना। तो अब जब तुम लड़ाई झगड़ा करने के लिए निकलोगे, जब तुम जिहाद के लिए निकलोगे, दुश्मन से तुम्हारा आमना सामना होगा, फिर क्या करना है? तो अल्लाह ताला ने अब यहाँ पर नमाज का तरीका भी सिखा दिया। सलाते खौफ का आगे अल्लाह ताला हमें हुक्म दे रहे हैं कि वइज़ा कुन्त फ़ीहिम, और जब तुम होते हो उनके दरमियान, फ़अक़म्त लहुमुस्सलाता, बस क्या करना? मुसलमानों के दरमियान जब हालात जंग में होते हो तो नमाज पढ़ो उनके लिए। फ़अक़म्ता, बस कायम करो वास्ते उनके नमाज, यानी नमाज पढ़ाने के लिए खड़े हो जाओ। और कैसे पढ़ना है? फ़लतक़ुम ताइफ़तुम मिनहुम माअका, बस चाहिए कि एक जमात तुम्हारे साथ उनमें से खड़ी हो जाए। एक जमात इमाम के साथ खड़ी हो जाएगी। वल याखुज़ू अस्लहतहुम, और चाहिए कि वो अपने असलहे पकड़े रखें। तो इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे हैं मैदान जंग में। नमाज पढ़ाने के लिए इमाम साहब जब खड़े होंगे तो अल्लाह ने कहा तुम उनके लिए नमाज पढ़ाने खड़े हो जाओ, और चाहिए कि एक जमात अपने असलहे, अपने हथियार लेकर तुम्हारे पीछे खड़ी हो जाए। फ़इज़ा सजदू, बस जब सजदा कर लें, जब एक सजदा हो जाए, यानी कि एक रकात का पूरी हो जाए, ख़त्म हो जाए, फ़लयकूनु मिन वराइकुम, बस वो चाहिए कि वो क्या करे? तो वो पीछे चला जाए। वो जिसने अब नमाज पढ़ी थी एक रकात, वो क्या करेगी? एक रकात पढ़ के सजदे करके वो उठेगी और वो चली जाएगी अपनी जगहों से छोड़कर दूसरी जगहों पर, और वहां से वल्तअति ताइफ़तुन उखरा, और चाहिए कि वो आए एक दूसरी जमात, लम युसल्लू, जिसने अभी नमाज नहीं पढ़ी, फल युसल्लू माका, बस चाहिए कि वो अब तुम्हारे साथ नमाज पढ़े। वल याखुज़ू हिज़्रहुम व अस्लहतहुम, और चाहिए कि वो पकड़े रखें असलहे और हथियार उनके। एक रकात हुई, समझ आई? यानी कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाने के लिए खड़े हो या इमाम नमाज पढ़ाने के लिए खड़ा हो, तो चाहिए कि एक जमात अपने असलहे हथियार लेकर इमाम साहब के पीछे नमाज पढ़े, एक रकात पढ़ ले, सिजदा कर ले, तो क्या करे? सिजदा करने के बाद वो उठे और वो वहां से चले जाए, और दूसरी जमात आके सेकंड रकात में इमाम साहब के पीछे नमाज पढ़ना शुरू हो जाए और अपने असलहे हथियार उठाए रखे और चौकन्नी रहे। वो एक रकात नमाज पढ़ के चले गए हैं और दूसरी रकात अपनी जगह पर जाके वो अदा करेंगे। उसने जो दूसरा गुरु आएगा उसने पहली रकात तो नहीं पढ़ी होगी, ये एक रकात इमाम साहब के साथ पढ़ेगा और दूसरी रकात वो अपनी खुद यहाँ पर पढ़ेगा।
वहीं पर एक तो फारग रहेगा ना, दोनों हाथ की नमाज हो जी एक पढ़ेगा फिर जमात के साथ हो जाए। एक एक रकात खुद इमाम का साहब के साथ हुई और एक एक रकात उनकी खुद जाके नमाज अदा करनी है। उसके बाद जमात तो जंग में भी मार आप देखें, समझे मेरी बात को समझे, बातें नहीं करें। देखिए, एक इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे हैं जो जमात से नमाज पढ़ा रहे हैं। पॉइंट टू बी नोटेड ये है कि अल्लाह ताला ने जमात बा जमात ही करवानी है, नमाज बा जमात ही होगी मर्दों की, खा मैदान जंग में हो, खा दुश्मन से आमना सामना हो, खा हथियार उठा के नमाज पढ़नी पड़े, खा मालूम हो कि सामने दुश्मन बैठा है, किसी वक्त भी हमलावर हो सकता है, नमाज का टाइम आ जाएगा तो मोमिनों ने नमाज कैसे पढ़नी है? बाजमात ही पढ़नी है। नमाज बाजमात में सारे मोमिन अगर लग जाएंगे तो दुश्मन को तो मौका मिल जाएगा हमला करने का। लिहाजा अल्लाह ताला ने क्या तरीका सिखाया कि एक रकात पढ़ी जाएगी। अब तो वो दो है ना, कसर कर रहे हैं तो फर्ज तो दो ही पढ़ने हैं ना, तो दो में क्या करना है? एक रकात वो इमाम के साथ पढ़ेगी एक जमात और वहां से चली जाएगी, अपनी जगहों पे पहुंच जाएगी जब तक कि ये दूसरी आएगी। इमाम साहब अपनी किरात लंबी कर लेंगे दूसरे क़याम की, ये अपनी किरात दूसरी क़याम की लंबी कर लेंगे, ये लोग वहां से चले जाएंगे, दूसरे आगे इनके साथ जमात में शामिल हो जाएंगे किरात के साथ। एक रकात इनकी होगी, इमाम साहब तो सलाम फेर लेंगे, लेकिन जिसकी एक रकात पड़ी हुई होती है वो इमाम साहब के बाद सलाम फेरने के बाद कैसे अपनी नमाज पूरी करता है? खड़ा हो जाता है, सलाम के बाद वो खुद खड़ा होता है, वहीं पे वो अपनी दूसरी नमाज पढ़ लेता है। अब जब ये नमाज पढ़ लेंगे, अपनी खत्म कर लेंगे, तो ये फारिग हो गए और वो अपने इसलिए हथियार उठा के खड़ी थी जो पहली नमाज वाले थे, जो पहली रकात वाले थे, वो अब क्या कर रहे हैं? वो अपना अपना पोजीशन देख के, अपनी वहां पे कंडीशंस देख के, सराउंडिंग्स देखकर वो अपनी दूसरी रकात अदा कर लेंगे। फर्दन कर लेंगे ना, वो है हालत नमाज में, और वो क्यों नहीं देख सकते? वो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अभी उनकी एक रकात हुई है और एक अभी उन्होंने चौकन्ना रहना है और देखना है, और वो जिस वक्त उनको लगा कि अब हम दूसरी रकात पढ़ सकते हैं, अब वो दूसरी रकात पढ़ लें। इस तरह उनकी 2 रकात हो जाएंगी। गार्ड्स तो फिर अपनी जाके बाद में नमाज खुद पढ़ते हैं वो। हाँ, ये तो हालत है जंग की बात है। वो बाजमात अपनी कराते होंगे, वो हो सकता है बाद में अपनी बाजमात नमाज करवा लेते हो, ठीक है ना? तो ये है, तो ये तरीका बताया। आप 2 आदमी भी हो तो जमात हो जाती है। हाँ जी जी, 2 आदमी भी हो जी, आजकल तो ये बिल्कुल होता है। सरहदों पर जो हमारे रखे हैं, वहां पर किसी वक्त भी कोई भी हमला कर सकता है, तो आपने अपने हथियार उठा के रखने और चौकन्ना रहने। अब वहां से किसी वक्त भी जो है वो दुश्मन की सरहद से कुछ भी हमला हो सकता है ना। तो जो फौजी जवान जब नमाज पढ़ेंगे तो उनको बताया जा रहा है कि वो ऐसे नमाज पढ़ें। लेकिन असल बात यह है कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने इतनी अहमियत दी है नमाज की कि नमाज पढ़नी भी है, वक्त के साथ भी पढ़नी है और बाद जमात भी पढ़नी है, और छोड़नी नहीं है। कसर कर दो लेकिन छोड़ोगे नहीं, चाहे तुम ऐसी हालत में हो कि दुश्मन तुम्हारे जो है ना वो सर कुचलने के लिए तैयार बैठे हैं तुम्हारे ऊपर, फिर भी नमाज नहीं छोड़ोगे। आज हमारा अपना हाल देखिए कि क्या है, अपना अपना मुहासबा करें कि हम इतने अमन और सुकून में रहने के बावजूद भी ना जमात के साथ नमाज पढ़ते, ना वक्त पे नमाज पढ़ते। इधर कोई शादी ब्याह, घर में दावत या कोई ऐसा मामला हो तो हमारी नमाजें चली जाती हैं, हमारी नमाजें जो है वो ज़ाया हो जाती हैं, कज़ा हो जाती हैं। क्या हालात हैं हमारे, हम किधर जो है वो जाएंगे, हम कहाँ पर खड़े हैं। इतनी अहमियत है अल्लाह के नज़र में नमाज की, और हम इतने अमन वाले माहौल में होने के बावजूद भी ना नमाजों का पूरा ध्यान रखते हैं, ना बाजमात नमाजों की अदायगी के लिए हाजिर होते हैं।
ہر نعمت ہے ہمارے گھروں میں، لڑکوں مردوں کے پاس تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہوئی ہیں، لیکن پھر بھی کیا ہے، گھروں میں نماز پڑھ رہے ہیں، یا تو پڑھ ہی نہیں رہے یا گھروں میں پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا تھا نا کہ اگر مجھے بچوں کا اور بوڑھوں کا اور خوف نہ ہوتا تو میں اپنی جگہ کسی اور کو امامت کے لیے کھڑا کرتا اور ہاتھ میں انگارہ لے کر جاتا اور ان گھروں کو آگ لگا دیتا جہاں پر لوگ با جماعت نماز کے آنے سے رکے رہتے۔ اللہ ہمارے گھر کے مردوں کو، بیٹوں کو، بھائیوں کو با جماعت نمازی بنائے، مسجدوں کو مسجدوں کو آباد کرنے والا بنائے۔ آج فجر کی نماز دیکھ لیں، ظہر کی دیکھ لیں، اور کسی بھی نماز میں چلے جائیں، ایک صف سے زیادہ آپ کو صف نظر نہیں آتی۔ رمضان میں پوری مسجدیں بھر جاتی ہیں، اور اس کے بعد وہی ہے مسجد مسیح خواہیں کہ نمازی نہ رہے، یہ انداز اوصاف حجازی نہ رہے۔ ہمارے اندر اب کچھ بھی نہ رہا، کچھ بھی ایسا نہیں رہا، صرف جمعے کے جمعے جاتے ہیں اور جا کے مسجدوں میں کچھ لوگ نظر آ جاتے ہیں۔ جمعے کے جمعے تو اتوار کے اتوار تو کرسچن بھی اپنے چرچ میں عبادت کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ ہماری کیا اوقات ہو گئی ہے، ہم کہاں پہنچ گئے اور کہاں گر گئے کہ ہماری جو ہے وہ کرسچنوں کی طرح ہم لوگ نے کرنا شروع کر دیا کہ ایک دفعہ بس جائیں گے چرچ میں اور جا کے اتوار کے اتوار ہم اپنے چرچ میں جا کے اپنی حاضری لگا کے آ جائیں گے۔ اللہ نے مسلمانوں کو ایسا نہیں کہا۔ اللہ نے مسلمانوں کو کیا کہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ طور پر طریقے سکھا دیے، ایک ایک چیز کے انداز بتا دیے۔ اللہ فرماتے ہیں وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، چاہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ، کاش کہ تم غافل ہو اپنے اسلحے سے، وَأَمْتِعَتِكُمْ، اور اپنے سامان کی طرف سے تم کیا ہو جاؤ، غافل ہو جاؤ، تو فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، پس وہ ٹوٹ پڑیں گے تم پر ایک ہی دفعہ میں ٹوٹ پڑنا، ایک ہی دفعہ میں وہ تم پر گر پڑیں گے، یک بات کی ٹوٹ پڑیں گے، ایسے گریں گے۔ یعنی کہ اگر تم غافل ہوگے اپنے اسلحہ ہتھیار سے تو کفار تو اسی انداز میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ تم پر حملہ آور ہو جائے۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى، اب اللہ تعالیٰ مزید آسانی دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ اگر تم میں سے کوئی اذن، کوئی تکلیف میں ہے۔ کس تکلیف میں؟ من مطر، بارش کی تکلیف میں، یعنی اگر بارش ہو رہی ہے، بارش کی اذیت میں ہو، وَكُنتُم مَرْضَىٰ، یا کہ تم میں سے کوئی مریض ہے، ان تضعوا اسلحتکم، یہ کہ تم اپنے اسلحے رکھ دو، یعنی کہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ اگر بارش ہو رہی ہے یا تم مریض ہو، نہیں ہتھیار اٹھا سکتے اور نماز پڑھ سکتے اس حال کیفیت میں، تو تم اسلحہ ہتھیار رکھ دو۔ اللہ نے یہ بھی کہہ دیا کہ بارش کی صورت میں یا مرض کی صورت میں اتنے بھاری ہتھیار اٹھا کے نماز پڑھنا مشکل ہو سکتا ہے، تو تم کیا کرو، اپنے ہتھیار رکھ بھی سکتے ہو۔ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ، لیکن اپنے آپ کو چوکن نہ رکھو، پوری طرح سے چوکنے رہو۔ ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا، بے شک اللہ نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ فاذا قضیتم الصلاۃ، پس جب تم پوری کر چکو نماز، فاذکروا اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبکم، تو پھر کیا کرو، نماز پوری ہونے کے بعد اب تم ذکر کرو اللہ کا کھڑے بیٹھے اور اپنی پیٹھوں کے اوپر۔ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، پس جب تم اطمینان میں آ جاؤ، فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، پھر نماز کو قائم کرو۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ اب تمہیں اللہ تعالیٰ نے قصر نماز کی ہدایت دے دی ہے تو بس ساری عمر اب قصر ہی کرتے رہنا، نہیں، جب تم اپنے اطمینان میں آ جاؤ، جب تم اس مسافر کی کیفیت سے نکل آؤ باہر، تو پھر کیا کرنا، فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، بس نماز کو قائم کرنا، پھر تم نماز کو جیسے پڑھتے تھے اسی طرح پڑھنا۔ اچھا، قصر نماز میں اس کو قائم کرنے کے حوالے سے یہ بھی سمجھ لیجئے کہ اگر آپ کی شروع کی نیت، اول نیت یہ ہے کہ آپ نے کسی جگہ پر 14 دن قیام کرنا ہے، لیکن somehow آپ وہاں جا کر بیمار ہو جائیں یا وہاں پر کوئی عذر آ جائے، مجبوری آ جائے کہ آپ کا سفر پرولونگ ہو جائے، آپ کا قیام 14 دن کا ہی تھا اور آپ نے 14ویں دن واپس آ جانا تھا، تو آپ تو قصر پڑ رہی تھی، لیکن somehow آپ کو زیادہ سٹے کرنا پڑ جاتا ہے، 3 ہفتے رکنا پڑ جاتا ہے یا 1.5 مہینے کے لیے رکنا پڑ جاتا ہے، کچھ بھی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے، چاہے 1 سال ہی رہنا پڑ جاتا ہے، اول نیت جتنے دنوں کی تھی اسی پر قائم رہنا ہوگا۔ جی، اول نیت اگر آپ کی 14 دن سے کم کی تھی، یعنی 15 دن سے کم کی تھی، تو آپ قصر پڑھ رہے تھے، لیکن آپ کو somehow اسٹے کرنا پڑ جاتا ہے، تو پھر کیا ہوگا، جتنے دن بھی آپ قیام کریں گے
इस कसर से फायदा उठाते रहेंगे. ठीक है. बच्चे घर में जाए तो वहाँ कसर नमाज हाँ जी, बड़ा अच्छा सवाल किया उन्होंने कि माँ बाप के घर में कसर नमाज नहीं पढ़नी होती. तो ये भी आप लोग समझ लीजिए कि उलमा इसके हवाले से ये बताते हैं कि जिस जगह पर, जिस प्रॉपर्टी में आपका हिस्सा मौजूद हो, उस प्रॉपर्टी पर आप कसर नमाज नहीं पढ़ेंगे. आप वहाँ के मुकीम कहलाएंगे. समझ आई. हजरत उस्मान गनी ने मक्का में अपनी प्रॉपर्टीज खरीद ली थी. मक्का में हजरत उस्मान ने प्रॉपर्टी खरीद ली थी. तो जब हजरत उस्मान जब जाते थे मक्का तो वो वहां जाके कसर नहीं पढ़ते थे, चाहे वो हज भी हो. तो वो हज में भी क्या करते थे, पूरी नमाज पढ़ते थे. जब किसी ने उनको कहा कि आप पूरी क्यों नमाज पढ़ते हैं, आप तो दीन में चेंजेस कर रहे हैं, तो उसका जवाब उन्होंने ये दिया था, क्योंकि मैं अब यहाँ पे मुकीम हूँ, मेरी यहाँ पर प्रॉपर्टी है, तो इसलिए मैं कसर नमाज नहीं पढ़ूंगा, मैं मुसाफिर तसव्वुर नहीं किया जाऊंगा, मेरी यहाँ पर अपनी ज़मीन है और मैं यहाँ पर यहाँ का रिहायशी कंसिडर होता हूँ. तो लिहाजा जिस जगह पर ये कहते हैं उलमा कि अगर आप के वालिदैन के घर में आपका प्रॉपर्टी में हिस्सा है, तो आप जब अपने वालिदैन के घर में जितने दिन के लिए भी जाएंगी, आप कसर नमाज नहीं पढ़ेंगी. समझ आ गई. जैसे अब मेरे पेरेंट्स कराची में रहते हैं, अगर मेरे पेरेंट्स के घर में मेरा जायदाद में हिस्सा है, तो मैं अम्मी अब्बू के घर में तो कसर नमाज नहीं पढ़ूंगी, चाहे मैं एक हफ्ते के लिए ही जाऊं. लेकिन वहां से अगर मैं किसी चचा के, किसी ताया के, किसी खाला मामू के, किसी फ्रेंड के घर में जाऊंगी या बाजार जाऊंगी, तो क्या करूंगी, कसर पढ़ूंगी, लेकिन अपने घर में नहीं पढ़. इसी तरह ससुराल में अगर आपके हस्बैंड का प्रॉपर्टी में हिस्सा है, तो फिर आप वहां पे भी कसर नहीं पढ़ेंगे. इसके अलावा सब बीवी को शौहर से मिलेगा नहीं, मिलता है, 8वां हिस्सा मिलता है. हाँ जी, मिलता है. शायद ना मिले और बीवी पहले, लेकिन ये बात भी समझ लीजिए कि अगर आपके ससुराल में या आपके मेके के अंदर आपके अम्मी अब्बू ने वो घर आपके अपने बेटे के नाम कर दिया है या दे दिया है उसको, या किसी एक के नाम कर दिया, आपका अब उसमें हिस्सा नहीं है, तो फिर आप कसर ही पढ़ेंगे. आप अगर अपने भाई के घर जाते हैं तो वहां पर भी आप कसर ही पढ़ेंगे. अगर आपके भाई की शादीशुदा है, उसकी औलाद है, तो फिर आप जायदाद में वारिस नहीं होंगे. तो बच्चों के घर में आपका कोई हिस्सा नहीं, वो नहीं, उसको कंसिडर नहीं किया जाता. ठीक है, वो वहां पे कसर ही पड़ेगा. अगर आप पहले ही सोचते हैं कि आप महीने के लिए जा रहे हैं, तो उस पर तो फिर कसर पड़नी ही नहीं है. उस पर तो कसर है ही नहीं. दैट इज मोर देन 14 डेज. ठीक है ना, 14 डेज से ज्यादा जब आप जा रहे हैं तो फिर उस पर कसर नहीं होगी, चाहे आप कहीं पर भी चले जाएं. ठीक है. इसके अलावा आप अगर किसी ऐसी जगह पर जाते हैं कि जहां पर आपने 15 दिन से ज्यादा रहना है या 15 दिन ही रहना है सपोज, तो आप 15 दिन पे तो कसर नहीं करेंगे. लेकिन अब आप यहाँ पर तो पूरी पढ़ेंगे जहां पर आप गए हैं, उसके बाद आप किसी और स्टेट में चले जाते हैं, फिर आप किसी और स्टेट में चले जाते हैं, तो वो फिर आप मुसाफिर होंगे और फिर वहां पर आप कसर पढ़ेंगे. समझ आ गई. उसी मुल्क में अगर आप इधर उधर जाते हैं तो फिर मुख्तलिफ जगहों पर आपकी कसर होगी, उस जगह पर कसर नहीं होगी. समझ आ गई. सारी मैंने डिटेल्स बता दी. मेरे ख्याल कोई भी उबहाम या कंफ्यूजन वाली बात नहीं है. ठीक है. तो अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि जब यहाँ पे जो मुजाहिद हैं, वो जैसे ये है कि मैं के अपने हम घर गए, वो घर तो चले भाई का है, लेकिन अगर और कोई प्रॉपर्टी है उसी शहर में मेरी जैसे, तो फिर आप उसमें उस जगह क़याम कर रही हैं. अगर आप उस जगह क़याम कर रही हैं जो आपकी प्रॉपर्टी है, तो वो तो फिर नहीं आप समझी नहीं मेरी बात. आप उस घर में जहाँ क़याम कर रही हैं वो आपकी प्रॉपर्टी है, आपको उसमें से मिल रहा है हिस्सा, तो फिर आप वहाँ की वो होंगी. अगर आप वहाँ पे क़याम नहीं कर रही हैं, आपने बहुत सारी ज़मीनें ली हुई हैं
تو ملتان میں آپ نے زمینیں لی ہوئی ہیں, اب آپ ملتان جاتی ہیں تو پھر آپ وہاں کی مقیم نہیں ہوں گی, دیٹ از یور پراپرٹی, گھر نہیں ہے وہ آپ کا, گھر تو نہیں ہے نا, آپ وہاں رہ تو نہیں رہی نا, آپ وہاں رہ تو نہیں رہی نا, جس جگہ آپ رہ رہی ہیں وہ جگہ آپ کی ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, اس گھر میں. یہ اسی لیے میں نے کہا تھا اس گھر میں تو آپ کسر نہیں کریں گی, لیکن اگر آپ چچا ماموں کے گھروں ادھر ادھر میں جائیں گی تو وہاں پہ آپ کسر کریں گی, سمجھ آ گئی نا. تو وہ گھر جہاں پہ آپ رہ رہے ہوں. اب اللہ تعالیٰ نے آگے ہمیں یہاں پر یہ سمجھایا کہ دیکھو جب نماز پوری پڑھ لو, نماز تم نے کسر پڑھ لی, نماز پڑھنے کے بعد جب وہ صلاۃ خوف جو تھی, جو کہ جنگ کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے طریقہ سکھایا تھا, اس طریقے پر بھی تم جب نماز پوری پڑھ لو گے تو پھر کیا کر لینا, پھر اللہ نے کہا فَاذْكُرُوا اللَّهَ, اللہ کا ذکر کیا کرو, اللہ کا ذکر کرو, کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں اللہ کا ذکر کرو. کیوں؟ کیونکہ مومنوں کے لیے اسلحہ اور ہتھیار ذکر الہی ہے. مومن اپنے ایمان سے لڑتا ہے, اور مومن کا ایمان اور توکل اس کو ذکر الہی سے ملتا ہے. اسی لیے اللہ نے کہا نماز کو قائم کرو. کو نماز بھی کیا ہے, اقیم الصلاۃ لذکری, میرے ذکر کے لیے نماز کو قائم کرو. تو وہ اللہ کو یاد کرنے کے لیے ہی نماز بھی پڑھتا ہے, اور اس سے وہ طاقت لیتا ہے, وہ بینیفٹس حاصل کرتا ہے جو حدیث ہمیں بتاتی ہیں. اللہ فرماتا ہے نا کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, خبردار ہو جاؤ, اللہ کے ذکر سے ہی دل اطمینان پائیں گے. تو وہ کیفیت جب تم دشمن کے ساتھ آمنا سامنا جنگ میں کر رہے ہو, لڑائی کی کیفیت میں ہو, حالت میں جنگ میں ہو, حالت میدان جنگ میں موجود ہو, اس وقت تو تمہیں سب سے زیادہ اطمینان کی ضرورت ہے, اس وقت تو تمہیں سب سے زیادہ توکل کی ضرورت ہے, اس وقت تو تمہیں اللہ کی رحمت, اللہ کے ساتھ کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. لہٰذا یہ کہاں سے ملے گا, جب تم اللہ کا ذکر کرو گے تو اللہ تمہارا ذکر کرے گا. کہاں ذکر کرے گا, فرشتوں کی مجلس اور محفل میں ذکر کرے گا, اور فرشتے ذکر کرنے والوں کے اوپر دلوں میں سکینے ڈالتے ہیں. اللہ کے سکینے کی تو مومن کو اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے. تو اطمینان قلب کی ضرورت ہے, فرشتوں کی دعاؤں کی ضرورت ہے, اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے, اس کو جو ہے وہ اللہ کے ساتھ کی ضرورت ہے, سکینے کی ضرورت ہے. اس لیے مومن ہر حال میں کھڑے بیٹھے لیٹے اب کیا کرتا ہے, اللہ کے ذکر کو اپنی زبانوں پہ جاری کر لیتا ہے. اسی سے اس کو تقویت ملتی ہے. مومن کبھی اسلحے سے نہیں جیتتا, ہمیشہ اپنے توکل اور ایمان سے جیتتا ہے. آپ سب لوگوں کے سامنے اتنا بڑا اسرائیل, اتنا بڑا چھوٹا سا غزہ, کیا کیا, جتنا مرضی ان کو نیست و نابود کر دیا, کیا اجاڑ کے رکھ دیا, جتنا مرضی کر دیا. وہ چیزیں جو ان کو مل گئیں وہ اسرائیلیوں کو نہیں مل سکی, اور ابھی تک بھی اتنا سا غزہ کے اوپر وہ قابض نہیں ہو سکے. ایمان سے اور توکل سے انسان لڑتا ہے. حالانکہ کیا مشکل تھا ان کو قابض کرنا. آپ سب کے سامنے مثالیں موجود ہیں, افغانستان کی, کشمیر کی, بوسنیا کی, کون سی جگہ جہاں پر مسلمان اپنے ایمان سے لڑتا ہے, اور وہ ایمان میں تقویت اور سکینے کیسے آتے ہیں, ذکر الہی سے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کیا کرو, اپنی زبانوں کو ذکر الہی سے تر کر لو. یہی تمہارے لیے اسلحہ بھی ہوں گے, یہی تمہارے لیے ہتھیار بھی ہوں گے. لیکن میری یاد کو قائم کرنے کے لیے نماز پڑھنی بھی ہے, قائم بھی کرنی ہے, نماز کے وقت کے ساتھ بھی پڑھنی ہے, بعد جماعت بھی پڑھنی ہے, تھوڑی کر لینا لیکن چھوڑنا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تم اطمینان میں آ جاؤ تو پھر نماز کو دوبارہ سے قائم کرو. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, بے شک نماز وہ چیز ہے جو کہ مومنوں کے اوپر وقت کی پابندی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے لازم کر دی. وقت کی پابندی کے ساتھ نماز لازم کر دی گئی ہے. نماز کی اہمیت پتہ چل رہی ہے, اس کی فرضیت پتہ چل رہی ہے, اس کو نماز وقت کے پابندی کے ساتھ نماز کو پابندی کی ادائیگی کی جو ہے وہ اہمیت پتہ چل رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز الصلاۃ نور, نماز نور ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے نماز کی حفاظت کی
नमाज उसके लिए नूर होगी। जिस शख्स ने नमाज की हिफाजत की, नमाज उसके लिए नूर होगी। कब नूर होगी? क़यामत के दिन उसके लिए नूर होगी और बुरहान और निजात का जरिया होगी। और बेनमाजी का अंजाम फ़िरौन, क़ारून और हामान और उबई बिन खल्फ के साथ होगा। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम। ये नमाज की हिफाजत किसकी सिफ़त है? नमाज की हिफाजत मोमिनीन की सिफ़त है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं ना, वल्लज़ीना, जैसे असर का टाइम है, हाँ जी, हमारा कुरान क्लास खत्म होती तो नमाज पढ़नी। उसके बाद? हाँ जी, जाहिर है, अभी तो बीच में तो नहीं, हम भी अल्लाह का जिक्र ही कर टाइम रहे तो हैं। है, अब तो बड़े और दिन हैं। हम तो मर्द नहीं है ना, हमारे लिए बाजमात नमाज का नहीं है ना। अगर मर्द हो तो ये कुरान क्लास को ख़त्म करेंगे, नमाज पढ़ेंगे बाजमात और फिर आके दोबारा अपनी कंटिन्यू करेंगे। मर्द हो तो उनको बाजमात के साथ इस तरह करना चाहिए। यस, उनको अपने लेसन को रोकना पड़ेगा। औरतों के लिए इतनी सख्ती नहीं है, ठीक है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके लिए क्या फरमाया कि मैं आपको बता रही थी कि नमाज जो है वो हिफाजत, नमाजों की हिफाजत किसकी सिफ़त है? मोमिनीन की सिफ़त है, जो अल्लाह ताला सूरह मोमिनून में फरमाते हैं कि अल्लज़ीना इज़ा अल्लज़ीना अन सलातिहिम युहाफ़िज़ून। वो कौन होते हैं? जो अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं। तो नमाजों की हिफाजत, जन्नत के वारिसीन के बारे में अल्लाह ताला हमें फरमाते हैं, ये वो अमल है जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे पहला हिसाब नमाज के बारे में होगा। सबसे पहला हिसाब और सवाल जो है वो नमाजी के बारे में होगा। अगर उसकी नमाज सुन्नत के मुताबिक दुरुस्त हुई तो वो कामयाब हो जाएगा, अगर उसकी नमाज खराब हुई तो वो नाकाम और नामुराद हो जाएगा। फिर फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अगर बंदे के फ़राइज़ में कुछ कमी होगी तो रब फरमाएगा कि मेरे बंदे के नाम अमाल में देखो कि अगर कोई नफिल इबादत है अगर होगी तो फ़राइज़ की कमी पूरी कर दी जाएगी। इसीलिए उम्मतियों को सुन्नतों और नवाफिल का एहतमाम करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि सुन्नत भी बेसिकली अभी मैंने आपको बताया था कि वो नफिल ही है। अदर देन फ़र्ज जितना भी नमाज का टाइम वो है, सुन्नत हो या नवाफिल, उनको वो नफिल ही है। नफिल एक्स्ट्रा इबादत को कहा जाता है, ठीक है। वो सुन्नत जो हमेशा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की वो सुन्नत मौक़दा थी, जो कभी कभी की कभी नहीं की वो सुन्नत गैर मौक़दा। लेकिन वो जो नफिल जिसको हम कहते हैं वो बाद में रखे गए और वो बाद में बनाए गए, और वो आप पढ़ लें तो वो किस लिए बनाए गए? ताकि अगर कोई कमी है इबादत में तो वो पूरी हो जाए, ठीक है। सुन्नत मौक़दा भी नफल है। हाँ जी, सुन्नत मौक़दा भी लेकिन वो नफल है। हमने छोड़नी नहीं है। मौक़दा वो है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नहीं छोड़ी, तो लिहाजा हम भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है ना। दूसरे नफल है वो तो है ना जायद, वो दिल की खुशी से साथ। जी वो इसीलिए है, ठीक है ना। अच्छा, ये वो अमल है जिसके हवाले से ना सिर्फ जन्नत मिलती है बल्कि अल्लाह के नबी ने हमें इसकी बेइंतहा अहमियत और फजीलत कैसे बताई कि ये एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़िज़ा का मौका था और दरख्तों की जो पत्ते सूखे हुए थे, आपने एक टहनी को पकड़ के हिलाया तो उससे सारे पत्ते झड़ गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स नमाज पढ़ता है तो वो नमाज के पढ़ने से उसके गुनाह इसी तरह से झड़ते हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा नहर देखी कि वो बह रही थी, कि आपने फरमाया कि किसी के घर के बाहर अगर इस तरह से नहर बह रही हो और वो 5 वक्त उसमें वज़ू करे और नमाज पढ़े तो क्या उसके जिस्म पर कोई मैल कुचैल रहेगा? साहबी ने कहा नहीं या रसूल अल्लाह। आपने फरमाया कि बस इसी तरह से 5 वक्त की नमाज को अदा करने वाले के तमाम गुनाह जो है वो धुल जाते हैं। सुभान अल्लाह। तो इतना खूबसूरत अमल है, इतना खूबसूरत रवैया है जो अल्लाह ताला ने अडॉप्ट करने के लिए हमें बताया, और फिर उसकी फजीलत भी बता दी, फर्जियत भी बता दी, तरीक़े भी सिखा दिए और अजर भी हमें समझा दिए कि ये अजर मिलेंगे अगर तुम करते रहोगे। और साथ साथ जो है हमें ये भी बता दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी, अल्लाह ताला ने भी, कि नमाजों की तरफ जो सुस्ती से जाता है वो मोमिन नहीं बल्कि मुनाफिक होता है। अल्लज़ीना क़ामू इलस्सलाता क़ामू कुसाला। जब नमाजों की तरफ आते हैं तो वो सुस्ती से आते हैं। ये मुनाफिक की पहचान और अलामत बताई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि मुनाफिक के लिए फजर और इशा का वक्त भारी होता है, और मुनाफिक के लिए असर की नमाज का तो हाल ये होता है कि वो बैठा सूरज को देखता रहता है,
حتیٰ کہ کیا کرتا ہے اس میں سرزردی آتی ہے تو وہ اٹھتا ہے اور پھر 4 ٹھونگے مارتا ہے اور اپنے رب کو کم ہی یاد کرتا ہے. تو بیٹھا اپنی نماز کو لیٹ کرتا رہتا ہے. لیٹ نماز پڑھنے والے کے لیے کیا ہوا ہے وہ شخص جس کی نماز فوت ہو جائے عصر کی, اس کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ جس کی عصر کی نماز چھوٹ گئی اس کا گویا گھر بار مال اسباب سب کچھ لٹ گیا. اس قدر سختی سے بتایا گیا ان چیزوں کے بارے میں کہ ہر نماز کی اللہ نے فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی, اپنی نمازوں کی حفاظت کرو, خصوصی طور پر عصر کی نماز کی حفاظت, جو درمیانی نماز ہے اس کی حفاظت کرو. یہ نمازوں کی حفاظت, اس کے اوقات کی حفاظت, اس کے انداز کی حفاظت, اس کے الفاظ کی حفاظت, اس کے ارکان کی حفاظت, تمام اس کے لباس کی حفاظت, مطلب ہر چیز کی حفاظت کرنی ہے تمام احوال کے ساتھ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقے سکھائے. یعنی کہ نماز میں کیسے پڑھو, نماز میں احسان سے نماز پڑھو, سکھایا گیا نا کہ احسان نہ پوچھا نماز میں احسان کیا ہے یا رسول اللہ, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں احسان یہ ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ, کہ تو ایسے اللہ کی عبادت کر کہ جیسے تو اس کو دیکھ رہا ہے. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ, اگر تو اس کو نہیں دیکھ رہا تو پھر یہ سمجھ لے کہ وہ تو تجھے دیکھ رہا. یعنی ایسے اپنی عبادت میں احسان کے رویے سے نماز پڑھو, ایسے نماز پڑھی جائے. نماز پڑھنے کے انداز میں کیسی عبادت کا انداز ہوگا کہ ہم احسان سے نماز, حسن ہو ہمارے طریقے میں. کیا ہے حسن؟ کہ ہم ایسے نماز پڑھیں کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں. اور اگر ہم یہ نہیں امیجن کر سکتے تو کم سے کم یہ تو امیجن کریں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. تو جب یہ امیجن کریں گے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو انشاءاللہ ہمارا انداز ہی مختلف ہو جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد فرشتہ پکارتا ہے. ہر نماز سے پہلے ایک فرشتہ پکارتا ہے کہ اٹھو اور اس آگ کو بجھاؤ جس کو تم نے اپنے گناہوں سے جلایا. ایک آگ جو ہم اپنے گناہوں سے جلاتے ہیں, یہ آگ کیسے بجھتی ہے؟ نماز کے پڑھنے سے بجھتی ہے. فرشتے اعلان کرتے ہیں اٹھو اٹھو اور بجھاؤ اس آگ کو جو تم نے اپنے گناہوں سے جلایا ہے جس کو. تو کیسے بجھے گی؟ نماز پڑھنے سے. جب نماز پڑھیں گے تو سارے کے سارے گناہ آہستہ 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 جلتے چلے جائیں گے. جو نماز نہیں پڑھے گا اس کے حوالے سے سمجھ لینا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا تھا کہ مومن اور کافر کے درمیان حد فاصل نماز ہے. اگر ہمیں کسی کو دیکھنا ہے کہ یہ مسلمان ہے یا نہیں تو کیا ہوگا؟ تھوڑی دیر آپ بیٹھے باتیں کر رہے ہوں گے کسی انڈین کے ساتھ, آپ کو نہیں پتا اردو بھی بولتا ہے, دیکھنے میں بھی آپ کی طرح کا لگتا ہے, کپڑے میں بھی آپ کے والے کپڑے پہنے میں, ہر چیز آپ کے انداز, سب چیزیں ایک جیسی ہیں. کیسے پتا چلے گا کہ وہ مسلمان ہے؟ یس, ادھر اذان ہوگی وہ نماز کی ریاضی کرے گا, اور جو مسلمان نہیں تو بس دیکھ لیجئے. مومن اور آپ کے سوال کے جواب میں بتا دوں کہ جو نماز نہیں پڑھتے, آپ نے فرمایا من ترک متعمدا, جس نے اپنی نماز کو جان بوجھ کے چھوڑا اس فقط خرج عن ملتی, وہ ملت میری ملت سے نکل گیا, دین سے خارج ہو گیا. جو جان بوجھ کے نماز چھوڑتا ہے اس کو نبی نے کیا کہہ دیا؟ وہ میرے دین سے خارج ہو گیا. اللہ تعالی ہمیں ہمارے بچوں کو باجماعت نمازی بنائے, اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ نماز کی حفاظت کرنا, اس کو اول وقت میں پابندی کے ساتھ ادا کرنا, وہ عمل ہے جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کو کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الصلاۃ علی وقتہا, کہ وقت پر نماز ادا کرنا اللہ کو سب اعمال سے زیادہ محبوب ہے. پھر آپ نے فرمایا تھا وبر الوالدین, اور والدین کی فرما برداری کرنا, ان کے ساتھ نیک سلوک کرنا. اور تیسرا فرمایا جہاد فی سبیل اللہ, اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. یہ 3 اعمال اللہ کو سب سے زیادہ محبوب اعمال ہیں.
اللہ کی حضرت عبداللہ بن عمر سے آتا ہے کہ اللہ کی خوشنودی نماز کو افضل وقت میں ادا کرنے میں ہے، اور آخر وقت میں نماز ادا کرنا تو اللہ کی طرف سے معافی ہے. کیا فرمایا؟ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنی ہے تو نماز کو افضل وقت میں ادا کیا جائے. جو افضل وقت ہے، جو اول وقت ہے، اس میں ادا کرو گے تو کیا ہوگا؟ اللہ کی خوشنودی حاصل ہوگی. لیکن اگر اول وقت میں، افضل وقت میں آپ نے ادا نہ کیا اور آخر وقت میں ادا کرنے کی توفیق ہو گئی تو سمجھ لیجئے کہ اللہ نے آپ کو معاف کر دیا. اللہ نے آپ کو معافی دے دی ہے، توفیق دے دی ہے کہ آپ نماز کو کم سے کم ادا کر لیں. یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے اتنا ہمارے ساتھ کرم کر دیا کہ اس نے ہمیں معاف کر کے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دی. تو نمازوں کے اوقات کی حفاظت، اول اوقات کون سے ہیں جس کی حفاظت کرنے کی یہاں بات کی جا رہی ہے؟ اوقات نماز کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت آتی ہے ابو داؤد میں. حضرت جبرائیل علیہ السلام یعنی جبرائیل امین نے مجھے 2 مرتبہ بیت اللہ کے پاس آ کر نماز پڑھائی. پہلے دن اول اوقات میں، دوسرے دن آخر اوقات میں. پہلی مرتبہ فجر اس وقت پڑھائی جب سورج ڈھل گیا یعنی زوال کے بعد، اور ظہر پہلی مرتبہ اس وقت پڑھائی جب سورج ڈھل گیا یعنی زوال کے بعد، اور سایہ جوتے کے تسمے کے برابر تھا. عصر کی نماز اس وقت پڑھائی جبکہ ہر چیز کا سایہ اس کے سائے کے برابر ہو گیا. عصر کی نماز کب پڑھائی؟ جب کسی چیز کا سائز اور سایہ برابر ہو گیا. ظہر اس وقت پڑھائی تھی جب سایہ جوتے کے تسمے کے برابر تھا. ظہر کا وقت وہ تھا اول وقت جب سایہ جوتے کے تسمے کے برابر تھا. عصر اس وقت پڑھائی جب سایہ اور وہ سائز ایکول ہو گیا. اور نماز مغرب روزہ افطار کرنے کے وقت پڑھائی، اور نماز عشاء اس وقت پڑھائی جبکہ آسمان سے سرخی ختم ہو گئی. عشاء کی نماز کا وقت کب ہوتا ہے؟ جب سرخی ختم ہو جائے. یہ اول اوقات ہیں افق کی نشانیوں کے حساب سے. اور فجر اس وقت پڑھائی جبکہ روزہ دار کھانا پینا ترک کرتا ہے. اور دوسرے دن نمازیں اس وقت پڑھائی. ظہر اس وقت پڑھائی جبکہ ہر چیز کا سایہ اس کے سائے کے برابر ہو گیا. ظہر اینڈ وقت میں یعنی آخر وقت کون سا تھا؟ جبکہ عصر کا وقت شروع ہو رہا تھا. سایہ اس کے سائے کے برابر ہو گیا. پہلے وہ عصر کا وقت تھا نا، تو ظہر کا اینڈ وقت کون سا ہے؟ جب سایہ اس کے اس کے برابر ہو جائے. عصر اس وقت پڑھائی جبکہ ہر چیز کا سایہ دگنا ہو گیا. سایہ دگنا ہو جائے تو مغرب، عصر کا اینڈ وقت ہے، وہ عصر کا اینڈ وقت ہے، مغرب کا شروع نہیں ہوتا. سایہ ہی ختم ہو جاتا ہے مغرب سے پہلے. تو وہ سایہ برابر ہو ٹھیک ہے نا، یعنی کہ دھوپ میں زردی آ جائے. سایہ جب برابر ہو جائے تو دھوپ میں زردی آ جاتی ہے. نہیں، جب سایہ ڈبل ہوتا ہے تو دھوپ میں زردی آتی ہے. ہاں سوری، جب سایہ ڈبل ہوتا ہے تو دھوپ میں زردی آ جاتی وہ ہے. عصر کا اینڈ وقت ہے. ہاں اب تو ہمارے فونز میں، ایپس میں ہر چیز ہے کہ ٹائم اس کے اندر بتایا ہوا ہے. لیکن ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ کے پاس فون بھی نہیں ہے، بیٹری ختم ہو گئی ہے سپوز، پھر کیا کریں گی؟ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اب ہمارا سایہ کتنا ہو گیا ہے. ڈبل ہو گیا، اس کا مطلب ہے عصر کا وقت اب ختم ہے. ٹھیک ہے، عصر اس وقت جب ہر چیز کا سایہ دگنا ہو گیا، اور مغرب اس وقت جبکہ افطار کا وقت ہو گیا. تو مغرب کا وقت پہلے وقت میں بھی وہی تھا جب افطار کا وقت تھا، اور آخر وقت میں بھی وہی تھا جب افطار کا وقت تھا. عشاء تہائی رات کو، پہلے عشاء کب پڑھائی تھی؟ جب سرخی غائب ہوئی تھی. سرخی غائب ہوئی تھی تو اس وقت پڑھائے، یعنی اس وقت اول وقت ہے، شروع کا وقت ہے. اور آخر وقت کب ہے؟ جب تہائی رات ہو جائے. اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ 1/3 رات 12 بجے ہوتی ہے، چاہے گرمیاں ہو چاہے سردیاں ہو. 1/3 رات کا وقت 12 بجے کا ٹائم ہوتا ہے. اور فجر اس وقت جبکہ ہر چیز روشن ہو گئی.
पहले फजर किस वक्त पढ़ाई थी? जब हाँ जी, जब रोजा बंद होता बंद होता है। और अब फजर किस वक्त पढ़ाई है? जब हर चीज रोशन हो गई। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम मेरी तरफ मतवज्जो हुए और फरमाया, हाँ, फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम मेरी तरफ मतवज्जो हुए और फरमाया कि ये वक्त अंबिया की नमाज का है, आपका वक्त इन वक्तों के दरमियान है। समझ आया? मतलब अव्वल और आखिर वक्त अंबिया के नमाज के लिए है, हमारा इनके वक्तों के दरमियान का वक्त है जो हमने पढ़नी है नमाज। समझ आ गया? आपने अव्वल और आखिर औकात समझ लिए कौन से हैं? तो ये अंबिया की नमाज पढ़ने के औकात हैं। आपका वक्त जो है उम्मत का वक्त, वो क्या है? इन औकात के दरमियान का वक्त है। आप इसमें अव्वल औकात के हवाले से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मतियों को किस तरह नमाज पढ़ाते थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ाते थे फजर उस वक्त पढ़ाते थे जबकि उसका अव्वल वक्त अफजल वक्त है, और वो वक्त था जब तक कि अंधेरा बाकी रहता था। उसके हवाले से आता है हजरत जितनी जल्दी यानी फजर पढ़ी जाए वो अफजल वक्त है। हजरत आयशा फरमाती है कि हम औरतें जब चादरों में लिपटी हुई नमाजें सुबह यानी फजर से फारिग होकर मस्जिदों से निकलती थी तो अंधेरे की वजह से हमें कोई पहचान नहीं पाता था। यानी नमाज पढ़ने के बावजूद 100 आयात कम से कम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिलावत करते थे फजर में, और उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तिलावत का अंदाज हमेशा ऐसे होता था कि एक एक आयत पढ़ के ठहरते थे, तवक्कुफ करते थे और फिर आगे बढ़ते थे। तो 100 आयात पढ़ने के बावजूद भी जब नमाज पढ़ के निकलती थी तो अंधेरा ही होता था। ये है असल वक्त फजर की नमाज का। ज़ोहर के हवाले से सुन लीजिए कि मौसम के हवाले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका मुख्तलिफ था। अबू हुरैरा फरमाते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर से आता है, बुखारी की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गर्मी के मौके में ज़ोहर की नमाज को ठंडा करके पढ़ा करो, कि गर्मी के मौसम में ज़ोहर की नमाज को ठंडा करके पढ़ा करो, इसलिए कि गर्मी की सख्ती दोज़ख की भाप से होती है, और सर्दी के मौसम में उसको गर्म वक्त में अदा करो यानी जल्दी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ठंडा करके जो गर्मी के मौसम में अगर हमने ठंडी करके ज़ोहर पढ़नी है तो मतलब 3 बजा दिए जाए, इसका ये मतलब नहीं। गर्मी की सख्ती का जो टाइम होता है, पीक आवर्स जिस वक्त बहुत तेज सुबह रोशन होता है, वो 12:30 बजे तक का टाइम होता है, 12:30 से 1 बजे तक का टाइम। उसके बाद आप पढ़ सकते हैं आराम से, ठीक है। तो 1 बजे ऑनवर्ड्स 1:30 बजे तक ये अव्वल वक्त ही कहलाता है गर्मियों में ज़ोहर पढ़ने का, ठीक है। और सर्दी में कब है? ठंडा करके जल्दी, जितना जल्दी ठंड हो जितना जल्दी पढ़ेंगे उतनी जल्दी। पीक गर्मी किस वक्त थी? 12 बजे के करीब, है ना। तो अगर आपकी नमाज का टाइम हो गया है सर्दी में 11:30 बजे सपोज ज़ोहर हो जाती है, आप किस वक्त पढ़ेंगे? 12 बजे तक पढ़ लें, ठीक है। ज़ोहर सर्दी में गर्मी के वक्त में पढ़ो क्योंकि पीक गर्मी उसी टाइम पर है। अच्छा जी, उसके बाद आता है असर की नमाज। असर की नमाज के हवाले से बड़ी गौर से सुनने की बात है, जितनी जल्दी पढ़ी जाए उतनी ही अफजल है। मैंने आपको बताया ना कि डिले करना मुनाफिक की निशानी है। सहाबा कहते हैं कि हमने असर की नमाज पढ़ी, हमने असर की नमाज पढ़ी, फिर ऊँटों की दौड़ हुई, फिर उनको ज़िबा किया गया, फिर उनका गोश्त पकाया गया, फिर हमने खाया, फिर हमने ताज़ा वज़ू किया और फिर मगरिब की नमाज पढ़ी। आप देख रहे हैं असर की नमाज और मगरिब की नमाज में कितना टाइम था उनकी। आज गर्मियों में वहाँ तो गर्मियाँ ही होती ज्यादातर, कितना टाइम है। आज हमारी गर्मियाँ भी होती हैं तो 5 बजे के बाद तो जी असर की नमाज के लिए अजान दी जाती है और फिर वो 7 बजे हो जाती है मगरिब। तो कितना टाइम लगता है। हालांकि वक्त असर दाखिल हो जाते 3:30 बजे, 3 हाँ जी, आजकल 3:38 पर हो रहा है असर का टाइम। तो नमाज तो टाइम तो दाखिल हो गया, पढ़ लेनी चाहिए। तो क्या उन लोगों का तरीका है? ऊँटों की पहले दौड़ लगाई, दौड़ के बाद उनको ज़िबा किया। एक ऊँट को ज़िबा करने के बाद उसका जब गोश्त बनाया गया कितना टाइम लगा होगा, और फिर गोश्त को पकाया गया, पकाने में कितना टाइम लगा, फिर उसके बाद उसको खा लिया,
پھر کھانے میں تو چلے 10 منٹ ہی لگے ہوں گے, لیکن اس کے بعد تازہ وضو کیا اور پھر مغرب کی نماز پڑھی. تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ جو لوگ کہتے ہیں اب یہ اثر کا ٹائم نہیں ہوا, ابھی کیسے نماز پڑھنی, تو ان کی نماز کا حال دیکھ لیجئے کہ اول وقت میں ادا کرنا مومن کا طریقہ ہے کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی, اپنی نمازوں کی حفاظت کرو, خصوصی طور پر عصر کی نماز کی جو وسطی نماز ہے. وسطی نماز درمیانی نماز ہے, فجر ظہر پھر مغرب عشاء, اور درمیان میں کون سی آتی ہے, عصر کی نماز. اصل بھی 4:30 بجے پڑھ لینی چاہیے. آرام سے پڑھ لینی چاہیے, 4 بجے پڑھ لیں, 3:45 پڑھ لیں, کیونکہ آج کل 3:38 پہ اس کا ٹائم چل رہا ہے. تو آپ آرام سے عصر کا, اب آپ دیکھ لیجئے اپنے موبائل میں ایپ میں دیکھ لیجئے کہ آج ہمارا کا ٹائم کون سا ہے عصر کا, آپ اس حساب سے اپنی نماز عصر کی ادا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ اول وقت میں پڑھنی چاہیے. مغرب میں جتنی جلدی پڑھیں گے اتنی افضل ہے, اور سب سے زیادہ درجات کا فرق مغرب میں آ جاتا ہے, اور اس کا 10 منٹس کا ٹائم ہے جو اس کا اول وقت ہے. اس کے بعد آپ کے پاس کافی لمبا ڈیوریشن ہے, 1 گھنٹے کا ہے تقریباً, جب تک کہ سرخی غائب نہیں ہوتی, عشاء کے ٹائم شروع نہیں ہوتا, لیکن اول وقت شروع کے 10 منٹ ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد آتا ہے عشاء مؤخر کر کے پڑھنا افضل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا بتایا, یہ وقت نبیوں کے لیے ہے. عشاء کا لیٹ پڑھنا, تہائی رات گزر جائے, یہ بہترین وقت ہے عشاء کا پڑھنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم, لڑکیوں کے لیے بتایا. ہاں جی, اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند بھی کیا کہ عشاء کو مؤخر کر کے پڑھا جائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں جی یہ بھی بتایا تھا کہ اگر میں امت کے اوپر مشکل نہ ہوتی تو میں سب کو حکم دیتا کہ سب عشاء کو 1/3 رات کو گزرنے پر ہی پڑھا کریں. ہاں, میرا ایک کوشچن ہے, شفق کے غائب ہونے کے بعد عشاء کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے. میں نے کئی دفعہ سفر میں ہوں تو میں نے دیکھتی ہوں کہ شفق کا ٹائم نا ہر جگہ 45 منٹ کے بعد شفق غائب ہو جاتا ہے. ہاں غائب ہو جاتی ہے, لیکن غائب ہونا شروع ہو جاتی ہے, لیکن پوری نہیں غائب ہوئی بھی ہوتی. اندھیرا نہیں داخل ہوتا. اچھا ہاں. اچھا, ہاں, تو پھر ہم 45 منٹس کے بعد نہیں پڑھ سکتے اگر اول وقت پڑھنی ہو. کیا عشاء کی؟ عشاء کو تو عشاء کا افضل وقت کون سا ہے, لیٹ ہے. میں آپ لوگوں کو افضل وقت بتا رہی ہوں نا. میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کبھی کوئی اپنی حفاظت کے لیے یا نہ پڑھ سکتا ہو یا لیٹا ہو یا سستی آ جائے تو وہ تو ہاں جی جب اندھیرا داخل ہوتا ہے 45 منٹس کے بعد ناسی 1 گھنٹے کے ہاں بعد پڑھ جی, سکتا ہے. 1 گھنٹے کے بعد عشاء کا ٹائم ہو جاتا ہے اور وہ پڑھ سکتا ہے. ہاں جی, مغرب کے 1 گھنٹے کے بعد. ٹھیک ہے, اور 45 منٹس تو آپ کہہ رہی ہیں کہ میں نے نوٹ کیا, لیکن سردیوں میں تو فوراً ہو جاتا ہے. سردیوں میں تو 45 منٹس بھی نہیں ہوتے, ادھر مغرب ہوتی ہے ادھر اندھیرا ہو جاتا ہے. ہو جاتا ہے, لیکن اگر آپ سفر میں ہو نا, شہر ٹو شہر جائیں نا, تو آپ دیکھتے رہتے ہیں کہیں غائب ہو جاتا ہے, کہیں ابھی بھی ہوتی ہے, کہیں لائن ہوتی ہے. میں کئی دفعہ اسی ٹائم کے لیے, یہ اچھی آپ کی آبزرویشن ہے جو آپ نے ہمیں بتائی ہے, کیونکہ دیکھیے نا ایسی تو نہیں نکالا ہوا کہ پورا 1 گھنٹہ ہے آپ کا مغرب عشاء کا ٹائم. مغرب سے عشاء کا ٹائم, عشاء 1 گھنٹے بعد ہوتی ہے, تو مغرب کا ٹائم 1 گھنٹے تک رہتا ہے. آپ اس میں پڑھ سکتے ہیں, لیکن افضل وقت شروع کے 10 منٹ ہے. اجر کا بہت فرق پڑ جاتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن 10 منٹ 1 گھنٹہ گزر گیا ہے تو عشاء کا ٹائم ہو چکا ہے. آپ عشاء پڑھ سکتے ہیں خواہ آپ اذان نہ بھی سنی ہو. ٹھیک ہے نا. اچھا, اور اس کے بعد آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عشاء کو اس وقت پڑھایا جبکہ رات کا کافی حصہ گزر چکا تھا. پھر آپ نے فرمایا کہ اگر میری امت پر یہ بات شاق نہ ہوتی تو عشاء کی نماز کا اصل وقت یہی ہے, یعنی 12 بجے والا رات کا, جبکہ 1/3 رات گزر چکی ہے. ہاں جی, لیکن اگر آپ کا خشوع خضوع ختم ہوتا ہو یا آپ کو نیند کا غلبہ ہو تو پھر پہلے ہی پڑھ کے جو ہے وہ پھر انسان سو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم پر نیند کا غلبہ ہو, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم پر نیند کا غلبہ ہو یا بھوک کا غلبہ ہو تو چاہیے کہ نماز نہ پڑھو. ابھی آپ نے کہا نا, جب نیند کا غلبہ ہو یا بھوک کا غلبہ ہو تو نماز نہ پڑھو. نماز اس وقت پڑھنی پڑھو جبکہ جانو کہ کیا کہہ رہے. اگر آپ کے اوپر بہت زیادہ نیند کا غلبہ ہے اور آپ آنکھ لگانا چاہتے ہیں اور آپ اٹھ کے نماز پڑھ لیں عشاء کی تو بھی ٹھیک ہے, تاکہ آپ کو پتہ تو ہو کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں. فجر کے حوالے سے آتا ہے, حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز اس وقت پڑھاتے جب ہم میں سے کوئی شخص فراغت کے بعد اپنے ساتھ والے کو پہچان لیتا
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز میں 60 سے لے کر 100 آیتیں پڑھتے اور ظہر اس وقت پڑھتے جب سورج ڈھل جاتا اور عصر اس وقت پڑھتے کہ کوئی شخص عصر پڑھ کر شہر کے پرلے حصے تقریباً 4 میل تک اپنے گھر جاتا تو سورج ابھی تیز ہی ہوتا تھا اور شام اس سورج غروب ہونے پر اور عشاء کی نماز میں تہائی رات تک دیر کرنے کی پرواہ نہیں کرتے تھے. تو آپ کو سمجھ آ گیا. اس کے علاوہ کچھ مکروہ اوقات ہوتے ہیں وہ بھی آپ سن لیجئے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص سورج ڈوبنے سے پہلے عصر کی 1 رکعت بھی پالے وہ اپنی نماز پوری کرے. اور اسی طرح فجر طلوع فجر ہونے سے یعنی کہ سورج طلوع ہونے سے پہلے آپ 1 رکعت بھی پڑھ لیتے ہیں تو آپ اپنی نماز پوری کر لیں. ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ طلوع ہونا شروع ہو جائے پھر آپ نے شروع نہیں کرنی نماز. پہلے اگر پڑھنی شروع کر دی ہے تو ٹھیک ہے. اور جو سورج نکلنے سے پہلے فجر کی 1 رکعت پالے وہ بھی اپنی نماز پوری کر لے. یعنی اگر نکلنے سے ٹائم سے اگر آپ کو پتا کہ 2 منٹ رہ گئے 1 منٹ رہ گئے پھر طلوع فجر کا ٹائم آ جائے گا یا غروب آفتاب کا ٹائم آ جائے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے نماز شروع کر لیں. نماز 1 رکعت بھی ہو گئی آپ کی پہلے تو آپ باقی اپنی کنٹینیو کر لیں پوری نماز پڑھ لیں. ٹھیک ہے. سنتیں بعد میں. ہاں جی 5:10 پہ لکھا ہے آپ وضو کر کے نکلی ہیں تو 5:08 ہو رہے ہیں 9 منٹ ہو رہے ہیں تو آپ نماز شروع کر لیں. بڑی بلیسنگ ہے. پڑھ لیں نماز شروع کر لیں. ٹھیک ہے. اگر آپ کو مل گئی رکعت گھڑی پہ ٹائم دیکھتے ہیں. ہاں جی اگر آپ کو مل گئی رکعت شروع تو آپ پڑھ لیں شروع کر لیں. پھر نہیں کیونکہ جب شروع ہو جائے جب نکلنا وہ وقت داخل ہو جائے پھر نہیں نماز پڑھنی. کیوں سن لیجئے ابن عباس فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز کے بعد سورج چڑھنے تک نماز پڑھنے سے منع کیا. سورج چڑھنے تک نکلنا شروع ہو کر چڑھنے تک جو یہ ٹائم ہوتا ہے اس میں نماز پڑھنے سے منع کیا. اور عصر کی نماز کے بعد سورج ڈوبنے تک اندر باہر ہو رہا ہے. ہاں جی سورج جب ڈوب رہا ہے اس وقت بھی جب آپ کی زردی آ جاتی ہے نا سمجھے کہ سورج ڈوبنا شروع ہو گیا ہے اس وقت سے لے کے جب تک کہ وہ ڈوب نہیں جاتا یہ مکروہ وقت ہے. اور سورج کی جب نکلنا شروع ہو جاتا ہے طلوع آفتاب کا ٹائم آ جاتا ہے تو طلوع آفتاب سے لے کے جب تک کہ پورا نہیں آ جاتا اوپر تب تک آپ نے جو ہے نا وہ اس میں نماز نہیں پڑھنی. کیوں 15 سے 20 منٹ. عصر عصر کی نماز کی نماز اگر لیٹ ہو رہی ہے بہت اچھا سوال ہے. اگر عصر کی نماز لیٹ ہو رہی ہے اور آپ کا مکروہ وقت داخل ہو گیا ہے تو اب کیا کروں قضا کر دوں کہ اب تو مکروہ وقت داخل ہو گیا ہے. آپ نماز پڑھ لیں. عصر کی نماز آپ مکروہ وقت میں بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن کراہت کے ساتھ صرف اس لیے کہ آپ کی نماز قضا نہ ہو جائے کیونکہ ہر نماز قضا اس وقت ہوتی ہے جب اگلی اذان دے دی جاتی ہے. سمجھ آ گئی. جب اگلی نماز کا وقت داخل ہوتا ہے اگلی اذان کا وقت آ جاتا ہے تو پھر اس کا مطلب وقت دوسرا داخل ہو گیا. اب آپ کی نماز اگر ادا نہیں کی تھی تو وہ قضا ہو گئی. تو عصر کی نماز قضا کرنے سے زیادہ بہتر ہے کیونکہ گھر بال مال اسباب سب کچھ لٹ گیا. اس سے بہتر ہے کہ آپ مکروہ وقت میں بھی اس کو ادا کر لیں. اس کو یہ نہ سوچیں کہ اب تو مکروہ وقت ہے. ہاں پڑھ لیں. 1 رکعت بھی مل گئی اور آپ کی مغرب آنے والی تو پڑھ لیں شروع کر لیں آپ کی نماز. 15 منٹ ہے یا آدھا گھنٹہ تقریباً 25 منٹ. ہاں ہاں جی 15 سے میں آپ کو سیفلی بتایا 25 منٹ. ویسے تقریباً 12 منٹ ہوتے ہیں ہاں جی لیکن آپ سیفلی 25 منٹ کا گیپ دے دیں. ٹھیک ہے. جو شخص نماز ادا کرنا بھول جائے یعنی سوتا رہ جائے اس کے لیے کیا ہے یعنی کہ سوتا رہ گیا نماز کا ٹائم آیا نکل گیا اس وقت سویا ہوا تھا تو جیسے ہی وہ اٹھا ہے یا جیسے ہی اس کو یاد آیا کہ وہ میری تو نماز نکل گئی تو اس کو کیا چاہیے یاد آتے ہی اس کو ادا کر دیں. صحیح نہیں جیسے ہی یاد آیا آپ نے پڑھ لینی ہے. اب سورج جیسے آپ نے دیکھا آپ اٹھی آپ نے دیکھا 5:10 پر فجر نماز قضا ہو گئی. اب تو وہ ٹائم ہے کہ جب سورج طلوع ہو رہا ہے تو اس وقت نماز نہیں ادا کرو کیونکہ اس وقت سورج شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس وقت شیطان کو سجدہ کر رہے ہوں گے اگر ہم اس ٹائم پہ نماز پڑھ رہے ہیں. اب رک جائیں اب اس کو نکل لینے دیں. اب وہ ٹائم جب مکروہ وقت گزرے گا اب آپ سب سے پہلا کام کیا کریں گی کہ اپنی نماز کو ادا کریں گے. سمجھ آ گئی.
इसी तरह से असर नाश्ता का बनाना ज़रूरी है, कुछ आना है किसी ने कहीं पर तो नाश्ता पहले दे दें और फिर आप नमाज अदा करें, ज़ाहिर है वो भी आपकी जिम्मेदारी है वो भी। हज़रत बिलाल एक दफ़ा सोते रह गए थे और फजर का वक्त निकल गया, तो जब सूरज बुलंद हुआ तो फिर सबकी आँख खुली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर हज़रत बिलाल को कहा यहाँ से चलो कि यहाँ पर जो है ना ये शैतान ने जगह बनाई हुई है, तो यहाँ से कूच करो। दूसरी जगह गए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप हज़रत बिलाल को कहा अजान दो, फिर आपने अजान दी। उस वक्त तक सूरज निकल चुका था और उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर सहाबा कराम ने वजू वगैरह किया और फिर सब ने जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की नमाज उस वक्त पढ़ाई। तो इसका मतलब है कि अगर काम भी कोई करना पड़ता है, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कूच करने का हुक्म दिया, एक जगह से दूसरी जगह चले जाओ, तो वो करके और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई, ठीक है, उस जगह को छोड़कर। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें इसमें नमाजों की फ़र्जियत, अहमियत, उनके अजर, सवाब और उनसे रुकने के तरीके, उनको पढ़ने के तरीके और अफजल औकात और अव्वल औकात सब चीज़ें हमें इसमें अल्लाह ताला ने सिखाई। अल्लाह ताला हम सबको नमाजों की हिफाजत की तौफीक अता फरमाए, हमें नमाजों में खुशू खुजू पैदा फरमाए, हमारी औलादों को नमाजों को हिफाजत करने वाला बनाए। अल्लाह हमको हमारी औलादों को जन्नत के वारिसीन में शामिल फरमाए। जहाँ कहीं कमी कोताही होती है अल्लाह ताला हमारी अपनी दस्ते कुदरत से हमारी कमियों को माफ़ फरमाए और अल्लाह हमें बेहतरीन नमाज़ों को पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें नमाज़ों में हुस्न पैदा करने वाला बना, अल्लाह हमें नमाज़ों को कायम करने वाला बना, अल्लाह हमारी नमाज़ों को हसीन बनाने में बेहतरीन क़िराअत की तौफीक हमें नसीब फरमा। अल्लाह सुब्हानहू तआला जिन अजरों के आपने हमसे वादे किए हैं उन अजरों को कि हमें हकदार बनाइए, हमारी औलादों को हकदार बनाइए। अल्लाह अपने सकीने हम सब के अंदर नाजिल फरमाइए, हमारे घरों पे, हमारे घर वालों पे, हमारे महल्ले में, हमारे मुल्क कौम पर, हमारी मिल्लत पर अल्लाह अपनी तमाम रहमतों के साए हम पर नाजिल फरमाइए। अल्लाह हमारी मस्जिदों को आबाद कर दीजिए। अल्लाह हमारी नमाजों की हिफाजत की हमें और हमारी औलादों को सबको इसकी तौफीक अता फरमा। और अल्लाह सुब्हानहू तआला जो बीमार हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला बीमारी की हालत में भी हमें अपनी नमाजों को कायम रखने वाला बनाना। अल्लाह नमाजों को छोड़ने वालों में शामिल ना फरमाना। अल्लाह वो मुनाफिकीन की सिफात से हम सबको महफूज फरमा। अल्लाह सुस्तियाँ जो नमाजों में आने लगती हैं अल्लाह उन सब से हमको बचा। और अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें कम याद करने नहीं बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र इलाही को अपनी ज़बानों पर जारी रखने वाले लोगों में शामिल फरमा। या रहीम जो बीमार है अल्लाह उन्हें शिफाए कामिला आजना नसीब फरमा। अल्लाह जो बहनें हमारी बड़े बड़े मूजी कैंसर के मरीज अमराज का शिकार है अल्लाह उन सब की हिफाजत फरमा। अल्लाह उनके इलाज में उनको शिफाए कामिला आजला नसीब फरमा। अल्लाह उनका साया उनके घरों पे उनके बच्चों पर कायम दायम फरमा। अल्लाह अपनी खुसूसी रहमत से हमारी बहनों के साथ बेहतरीन मामलात फरमा कि अल्लाह तेरी नेक बंदियाँ जो इतनी बड़ी बड़ी आजमाइश का शिकार होती हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी दस्ते कुदरत से, अपने करम से, अपनी रहमतों के नज़ूल से अल्लाह उनको सकीने नाजिल फरमा और इन मुश्किलात से गुजरना अल्लाह सब के लिए आसान बना। अल्लाह जो बच्चियाँ घरों में बैठी हैं अभी उनकी जोड़े नहीं आए शादियों के लिए अल्लाह वो इंतज़ार में बैठी है अल्लाह ताला अपनी दस्ते कुदरत से अल्लाह आसानी अता फरमा। अल्लाह सुब्हानहू तआला ये मुश्किल मराहिल जो आप हमारे ऊपर डालते हैं इन पे राज़ी बरज़ा रवैया अपनाने की तौफीक नसीब फरमा। अल्लाह हम सबको ऐसा बना दे कि हम आपको पसंद आ जाएं। अल्लाह हम सबको ऐसा बना दे कि हम आपको पसंद आ जाएं। अल्लाह इंसान होने के नाते हम सब से गुनाह होते हैं, खताएं होती हैं अल्लाह, छोटी छोटी बातें होती हैं और हम अपनी नमाजों में सुस्तियाँ बरत जाते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमने जो पीछे बढ़ती हैं अल्लाह उस पर माफ़ फरमाते हैं। अल्लाह जो कई कमियाँ कोताहियाँ हैं अल्लाह ताला माफ़ फरमा दीजिए और अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे हमें अपनी इस्लाह की तौफीक नसीब फरमा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आमीन सुम्मा आमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। हाँ जी, दोपहर का जो ज़वाल का टाइम होता है उसके वो भी एक मकरूह वक्त है। अच्छा आपने याद कराया कि वो भी एक मकरूह वक्त होता है, उसमें भी तकरीबन 12 मिनट का ये वक्त होता है और उसमें सूरज सवा नेज़े पर होता है। तो उसमें उसका जो इंडिकेशन ये होती है कि उसमें साया नहीं होता। उसकी इंडिकेशन क्या होती है? उसमें साया नहीं होता। उसमें ज़वाल का वक्त ना डिफरेंट मौसमों में डिफरेंट होता है। तकरीबन ये 12 मिनट का बस होता है, ये आपको देखना पड़ेगा कैलेंडर में। सर्दियों में अलग होता है, गर्मियों में अलग होता है। बस ये हाँ जी कैलेंडर में आपको देखना है ज़वाल का वक्त 12 मिनट का होता है बस।
12 के राउंड हाँ, ये आप अगर बहुत सेफ होना चाहती हैं तो पौने, ये आप ले लीजिए 11:30 से 12:15 तक का, 11:30 से 12:15 अगर आप देखना चाहते हैं। 11 बजे ना हो जाता है सवाल का वक्त। वो फरज आई है हज करके, जमजम भी ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं।